السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے. آپ بزرگ اورنگ آباد والوں، اللہ رب العزت اگر کسی کو پورے اورنگ آباد کا اگر مالک بھی بنا دے، آدمی اس سے کب تک نفع اٹھا سکتا ہے؟ موت تک. موت پر تو بزرگوں ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں. جو بزرگوں آپ دیکھتے نہیں، مرنے والا یہ اللہ کا بندہ کتنا لاچار، مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے جان نکلنے پر، کہ اگر اس کی موت پر اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو یہ اللہ کا بندہ اس آنکھ کو بند نہیں کر سکتا. منہ کھلا ہوا ہو تو اس کو بند نہیں کر سکتا. میرے بزرگوں، اس پر کوئی مکھی بیٹھ جائے اس کو وہ اڑا نہیں سکتا. اتنا لاچار اور مجبور بن جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں بزرگوں، لوگ مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اس کے بدن سے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کی وہ گھڑی، پیر کا وہ جوتا، آنکھ کا وہ چشمہ سب نکال دیا جاتا ہے. اور اس کو اتنے معمولی درجے کے کپڑے میں لکھا جاتا ہے بزرگوں، اگر دکان پر جاؤ تو اس دکاندار کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہمیں اتنے قیمتی قیمتی اور بھاری بھاری کپڑے نہ بتائیے، ہمیں تو کفن کا کپڑا چاہیے. او اللہ، کفن کا کپڑا اچھا کسی کی دے دو گے کہ کوئی مر گیا کیا؟ اب وہ اللہ کا بندہ اتنا معمولی درجے کا کپڑا نکال کر دیتا ہے کہ آج اگر اورنگ آباد والوں اس کا لباس کے طور پر ہمیں کوئی دے، ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کے کہ آپ اس کا کرتا پیجامہ بنا لیں، تو بزرگوں شاید ہی ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کے لیے آمادہ ہو، کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن عجیب بات یہ ہے، صدر صاحب، چیئرمین صاحب، سیکریٹری صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، سرپنچ صاحب، ایم پی صاحب، میرے بزرگوں کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ اس کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. او بھائی صاحب، تم جانو تمہارا کام جاری، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم. بزرگوں کی اللہ کا بندہ لے کر گیا کیا؟ کیسے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، وہ میری پیٹھن میں زمین ہے، وہ سلوڑ میں میرے پاس 5 پلاٹ پڑے ہوئے، ادھر جوڈائی کے اندر میرے پاس 20 ایکڑ پڑی ہوئی ہے، میری پراپرٹی، میرا بنگلہ، میری کھیتی، میری فیکٹری، میری دکان، میری تجارت، میری ملازمت. اللہ کی قسم دنیا سے گیا ہے نا بزرگوں، پھوٹی کوڑی کی اس کے ساتھ قدر میں نہیں جاتی. ہمارے تمہارے کام آنے والے یہی سرمایہ ہے، یہ دین کی محنت، دعوت کی محنت، ایمان کی محنت، پھر اس پر جان مال لگانا، جان مال کا جھونکنا، یہی کل قیامت میں میرے تمہارے گدے کا ہار بنا ہوا ہوگا. یہی چیز کام آنے والی میرے بزرگوں. اللہ کے دین کی نسبت پر جان مال کا لگنا یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. اب یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی نسبت پر کہاں سے یہ ہمارا مجمع من پڑا ہے. نہیں پتا کتنوں کے آج بازار کے دن ہوں گے بزرگوں، کتنی مصروفیات ہوگی ہے. یہ جمعہ اور شنیچر اور یہ اتوار، ان 3 دنوں کے اندر یہ اللہ کا بندہ اپنی ساری مصروفیات سے نکل کر اللہ کے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہوا ہے. اور پھر یہ ایسے جمع نہیں ہوا، اللہ کی قسم ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے صدیوں کے آنسو بہائے گئے. ہمیں نہیں پتا آپ کو اور ہم کو یہاں لانے کے لیے کتنی مائیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے جنازے اٹھے اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے.
کتنے گھروں پر فاقے آئے، کتنوں کا سہاگ اجڑا ہے، کتنے اللہ کے بندے دنیا کے ملک میں سفر کر رہے ہوتے اور ان کو خبر آتی ہے تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، تمہارا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، اور وہ اللہ کے دین کی نسبت پر دنیا کے ملکوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس قربانی پر اس عملے کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ دین کی نسبت پر اس اللہ کے بندے نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اور سب کو پتا ہے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، یہاں کوئی ہمارا ستکار اور پھولار ہونے والا نہیں۔ کھانا کھانا ہو تو وہ جا کر زون پر کھانے کے لمبی قطار میں کھڑا ہونے کے بعد پھر کئی نمبر آئے گا کھانے کا، زمین پر بیٹھ کر بات سننی پڑے گی۔ یہ اتنی قربانی دے کر آیا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہاں کچھ دنیاوی اعتبار سے نفع نہیں حاصل ہوگا، اس کی نسبت اللہ اس کے رسول کی نسبت ہے، اور یہ آخرت کو سامنے رکھ کر یہاں پر آیا ہے کہ اللہ میری آخرت بن جائے، میری خبر بن جائے۔ اے اللہ میں نے اتنے گناہ کر ڈالے کہ میں تو آپ کی پاک زمین پر قدم رکھنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ اے اللہ میں تو زمین میں دھکا دیے جانے کے قابل بن چکا ہوں۔ او میرے اللہ، میرے وہ رات کی تنہائیوں کے گناہ، میرے وہ دن کے اجالوں کے گناہ، وہ گناہ جو میں نے کھلے عام کیے ہو، یا وہ گناہ جو میں نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کیے ہو، کہ اللہ بس آج تو میرے کو معاف کر دے۔ یہ آنے والا مجمع بڑی امید لے کر آیا ہے کہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ایک طرف تو میری زندگی میں زندہ ہو جائے، اور پھر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کنر میں نہیں، ویجا پور میں نہیں، ڈنڈا پور میں نہیں، سلوڑ میں نہیں، کلد آباد میں نہیں، میرے بزرگوں وانوج میں نہیں، اورنگ آباد میں نہیں، بلکہ سارے عالم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پھیلی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم میں بسنے والی امت، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے، یہ اپنے ایمان کو بنا کر کیسے دنیا سے جائے، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے وابستہ ہو جائے، یہ امت اپنے پیدا کرنے والے کو کیسے پہچاننے والی بن جائے، اس کی فکر کو لے کر یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والا یہ مجمع، یہ جمع ہونے والا یہ مجمع، آپ کیا اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم، سلوڑ والوں، کلد آباد والوں، پیٹھن والوں، جن ٹرکوں کے اندر اور جن بسوں کے اندر اور جن سواریوں کے اندر تم سوار ہو کر آئے ہو نا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہ سواریاں تمہاری یہ گاڑیاں، کل اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے ترازو کا وزن بنائے گا۔ ہاں تو صحابہ کے گھوڑوں کی لیج گوبر اعمال نامے کا ترازو کا وزن بن سکتا ہے، جب صحابہ کے گھوڑوں کے ناکوں کا میل اعمال نامے کے ترازو کا وزن بن سکتا ہے، تو پھر ہماری گاڑیاں کیوں نہیں بن سکتی؟ ہاں جن راستوں سے گزر کر آئے ہو نا اورنگ آباد والوں، جن درخت کے سائے سے گزر کر تم آئے ہو، جن راستوں پر تمہارے قدم پڑے ہیں، جس ریت کے ذرے پر تمہارا قدم پڑا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر تمہارا قدم پڑا ہے، جس مٹی پر تمہارا قدم پڑا ہے، کل قیامت میں وہ درخت، وہ شجر، وہ حجر، وہ مٹی، وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ یہ سلوڑ سے، یہ کلد آباد سے، یہ پیٹھن سے، اللہ یہ تیرا بندہ تیری بات لے کر، تیرے دین کو لے کر، تیرے دین کی محنت کو لے کر یہاں سے گزرا ہے۔ کل قیامت میں زمین اللہ کی عدالت میں گواہی دیتی ہے۔ یہ مجمع کوئی معمولی مجمع نہیں ہے، بڑی اونچی فکر لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے، اور مقصد اللہ کا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں زندہ ہو جائے، میرے گھر کی چار دیواری میں زندہ ہو جائے، عالم میں بسنے والے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ یہ ہمارا تمہارا مقصد ہے میرے بزرگوں۔ اس مقصد پر جڑنے پر، جمع ہونے پر، اس نسبت کی قدردانی پر کہ اللہ اس کے رسول کی نسبت سے بڑی دنیا میں کوئی نسبت نہیں، اس کی قدردانی پر، اس کے شکر پر اللہ ہم کو، آپ کو، اورنگ آباد والوں دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اگر اس نقل و حرکت کے نفع کو، اس دعوت کے نفع کو، اس کام کے نفع کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر فرما دے نا، خوشی کے مارے اورنگ آباد والوں ہمارا تمہارا کلیجہ بھر جائے گا، حاضر ہو جائے گا آدمی کا خوشی کی وجہ سے،
ہاں صرف ڈپریشن میں اور غم میں اور ٹینشن میں ہی آدمی مرتا نہیں ہے، خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بڑا بھاری جس طرح سے ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہوتا ہے صدمے میں؟ آدمی کوما میں پہنچ جاتا ہے، آئی سی یو میں۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ تو ہمارے گل منڈی کا پہلوان آدمی تھا، یہ کیسے آئی سی یو میں پہنچا؟ ایکسرسائز کرتا تھا، یہ جم جاتا تھا، فٹنس کلب جاتا تھا روزانہ صبح شام، یہ کیسے مرا؟ اس کو کیا ہوا؟ لوگ کہتے اس نے صدمہ لے لیا، صدمہ ٹینشن میں گیا، بولے اس کو اللہ نے کیا کمی کی تھی؟ ٹینشن میں صدمے میں آدمی آنکھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں یہ میاں بیوی ان کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے، 40 سال سے 50 سال سے 60 سال سے میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان میں آپس میں ایک ایک محبت، ایک تعلق، ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ نہ کرے یہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ گھر والی، یہ بوڑھی بڑی بھی صدمہ لے لیتی ہے، ہائے میرا دھنی چلا گیا، میرا سر کا تاج چلا گیا۔ اس لیے کہ آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالتی، ماں باپ کو تو پوچھتی نہیں، جب بیٹے نہیں پوچھتے ماں باپ کو تو بہویں کا کو پوچھے گی؟ وہ تو کتنا ہی کرو تو پڑھائی ہے نا۔ بیٹا نہیں پوچھتا اپنا سگا بیٹا، اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتا تو بہویں کو پوچھے گی؟ اب لے دے کر وہ ایک بیچارہ تھا، اس کا دھنی، اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر، اس کی فکر کرتا تھا اپنی گھر والی کی۔ اے اللہ کی بندی کیا ہو گیا تیرے کو؟ کھانا کیوں نہیں چل رہا تیرے کو؟ میں دیکھا تو رات بھر سوئی نہیں، 2-3 مرتبہ واش روم جا رہی تھی تو کہہ رہی میرے کو کھانا نہیں چل رہا، میرے کو بھوک نہیں لگ رہی، میرے کو چکر آ رہی۔ چل بولے وہ سٹی چوک میں اچھا دواخانہ ہے، ڈاکٹر ہے، بولے میں تیرے کو لے کے جاتا، بتا کے آتا، بولے MD ہے، بولے اسپیشلسٹ۔ وہ فکر کرنے والا تھا اس کا دھنی، اس کا شوہر کہ انتقال کر جائے نا شوہر تو گھر والی اس کے صدمے میں ختم ہو جاتی ہے 2-4-6 مہینے کے اندر، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو یہ صدمہ لے لیتا شوہر بڑے میاں کہ میری بڈھی چلے گئی، وہی تو میرے کو پوچھتی تھی اجی کیا ہوا، کیوں تم کو نیند نہیں آ رہی، کیا BP بڑھ گیا کیا تمہارا، کیا شوگر ڈاؤن ہو گئی تمہاری؟ چلو میں چلتی تم کو لے کر 8 دن سے تمہارے بیٹے کو بول رہی ابا کو لے کے جا، ابا کو لے کے جا، سنتا نہیں، بولے وہ لگائے کمائی کے اندر، میں لے جاتی تمہارے ساتھ، میں چلوں گی، تم جائیں گے آٹو رکشا کے اندر، میں بتاتی ہوں، بولے لے کر جاتی تم۔ وہ بیچاری فکر کرتی تھی اپنے شوہر کی۔ اب وہ فکر کرنے والی چلی گئی، اب یہ بڑے میں اپنی بیوی کو سوچ سوچ کر 2-4-6-8 مہینے میں وہ بھی ختم ہو جاتے۔ لوگ کہتے نا یار، بولے وہ گھر والی کے صدمے میں گیا، بولے وہ ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ضابطہ ہے دنیا کا کہ جس طرح سے بڑا بھاری ڈپریشن ہے، صدمہ ہے، ٹینشن ہے، آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بزرگوں بھی اسی طرح سے بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کے دارالعمل کسی بونے کا زمانہ ہے، دین پر چلنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو، اس پر جان مال جھونکنے والوں کو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں۔ ہاں میرے بزرگوں، ایک بندے کو اللہ بلائے گا اپنی عدالت میں، سلوڑ والوں تم بھی آ جاؤ، پلمڑی والوں تم بھی آ جاؤ، ہرسول والوں، نائگاؤں والوں تم بھی آ جاؤ، اوہو شاگرد والوں تم بھی آ جاؤ، تم کیوں پیچھے رہتے ہو؟ تم نے ہمارے دین کی نسبت پر جان لگائی، مال لگایا، تمہارے جذبات قربان ہوئے، ٹھوکریں کھائیے تم نے ہمارے دین کی نسبت پر، اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی تم نے لگائی ہے، کبھی چلا، کبھی 4 مہینے، کبھی اندرون، کبھی بیرون، کبھی مقامی اعمال، کبھی 2.5 گھنٹے کی محنت، ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے تم نے صعوبتیں برداشت کی، ذلتیں جھیلی ہے تم نے، ناگواریوں کو جھیلا ہے۔ چلو آؤ اب اس کا یہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا۔ بزرگوں، جب اللہ کل قیامت میں اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اپنے بندوں پر کھولتا چلا جائے گا تو یہ ہمارے اورنگ آباد سے بیٹھا ہوا عملہ ہے نا، یہ کل قیامت میں اس کی تمنا کرنے لگ جائے گا۔ جب اللہ اپنے عطایا کے دروازے اس پر کھولتا چلا جائے گا، یہ کہے گا او میرے داتا، او میرے مولا، او میرے معبود، او میرے پروردگار، اے اللہ کاش میری پوری زندگی، اے اللہ وہ میری زمینیں، میری کھیتیاں، میرے باغات، میری تجارت کی منڈیاں، اے اللہ یہاں تک کہ میرے رہنے کا مکان، میرے پہننے کے کپڑے، اے اللہ میری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی،
میری رکھتی رکھتی ٹکری ٹکری کوڑی کوڑی پیسہ پیسہ، اے اللہ میری ہر سانس کاش دنیا کے اندر اگر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، لٹ جاتی، تھک جاتی، او میرے اللہ تیری عزت کی قسم میری آخرت کی یہ بڑی زبردست گہری کمائی بنتی۔ میرے بزرگوں، اس دین پر چلنے والوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس کو اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اور دیکھو بزرگوں، اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون، وہ کیا ہے ضابطہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ دنیا کو ہر کس و ناقص کو دیتا ہے بزرگوں، اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، کھیتیاں، باغات، فارم ہاؤس، تجارت، ملازمت، رو ہاؤس، میرے بزرگوں رہنے کے لیے مکان، پہننے کے لیے کپڑے، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے۔ اللہ دنیا چور اچتے کو بھی دیتا ہے، پاپی کو بھی دیتا ہے، زانی کو بھی دیتا ہے، شرابی کو بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بحریہ، کس کو کہتے ہیں میرے بزرگوں اورنگ آباد والوں، کس کو بولتے بحریہ؟ ناستک۔ جانتے ہو ناستک کس کو کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں یہ گاڈ اور یہ بھگوان اور یہ اللہ اور یہ خدا کچھ نہیں ہے، یہ سب دل کو بہلانے کی باتیں ہیں۔ یہ جو دنیا ہے اور یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ سب ایٹومیٹک چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، اور بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری، وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ یہ بزرگوں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے۔ اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے۔ اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ جو بیچارے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں نا، کبھی اندرون کبھی بیرون، کبھی یہ شہر کبھی وہ شہر، کبھی یہ تحصیل میں کبھی وہ سینٹر میں، اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے۔ اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کی محنت سے اپنا دامن بچاتے، انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میں ارادے میں، میرا ارادے میں نام لکھو، میرے لیے دعا کرو۔ یہ ابھی اجتماع ہو رہا ہے نا، بولے اورنگ آباد کا اپنا تو پکا ارادہ، بولے میں تو 100% وہاں سے جاؤں گا، بولے تم بولو گے نہ کو، بولے میں تو جاؤں گا۔ اے اللہ، 10 سال ہو گئے، نام تو لکھاتا ہے اور نکلنے کے وقت میں بس لکھا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ قربان جائیں میرے بزرگوں، اس کے باوجود بھی اللہ اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا۔ ارے بولے یہ اس کی تشکیل کرو تو کرن مارتا، یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، بات نہیں سنتا۔ یہ ہمارے بندے جاتے اس کے دربار پر، اس کے در پر، تو کہتے میں کہ تمہاری طرح فالتو تھے، میرے کو 4 مہینے تبلیغ میں لے کے جا رہے، میرے کو کیا کام دھندا نہیں کہ تمہاری طرح؟ تو میرے بزرگوں، تو کیا اللہ کے دین کا کام کیا بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے؟ جن کو باہر نہ بچہ، نہ جاب، نہ کھیتی، نہ تجارت، وہ کام کریں؟ لیکن قربان جو خالی کے کائنات پر وہ اللہ اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا۔ ہاں، یہ کوئی ضابطہ نہیں اللہ کا کہ ہماری بات نہیں سنتا تو بولے کیا کرنے کا؟ بولے میرے فرشتوں، اس نے یہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن ہے نا، جس کو آپ بلدیہ کہتے ہیں، ارے مہانگر پالیکا، ارے جانتے ہو کہ نہیں کارپوریشن، بولے اس نے وہاں پر ایک ٹینڈر داخل کیا ہے۔ آج کل جگہ جگہ ہائی وے کے کام چل رہے ہیں، برج بن رہے، اوور برج، کراؤڈ برج، انڈر گراؤنڈ برج۔ اب یہ جو کارپوریشن کے ٹینڈر ہوتے ہیں نا، نگر پریشد کے، مہانگر پالیکا کے، ان کا ایک ایک ٹینڈر کروڑوں کا ہوتا ہے، ایک ایک ٹینڈر ان کا کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے۔ بولے میرے فرشتوں، اس نے جو ٹینڈر ڈالا ہے نا، داخل کیا ہے نا، ہم اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ یہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، تشکیل کرنے جاؤ تو آنکھ بتاتا ہے، ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، کرن مارتا ہے۔ ہمارا منادی اس کو مسجد میں بلاتا ہے، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا۔ بولے ہم تو کسی قیمت پر اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے بھیڑ بائی پاس پر پلاٹ خریدا ہے، رو ہاؤس بنانا چاہتا ہے وہاں، فارم ہاؤس بھیڑ بائی پاس پر، 20 گنٹے کا پلاٹ ہے، اور وہاں پر کیا چاہتا ہے یہ سوئمنگ پول بناؤں گا بولے، اور گرینائٹ اور ماربل کا بنگلہ بناؤں گا بولے، اور ماربل بھی ادھر ادھر کا نہیں لوں گا بولے، مکھانا جاؤں گا بولے، راجستھان کا ماربل لاؤں گا۔ اللہ کے ضابطہ نہیں کہ میرے فرشتوں، یہ تو وہیں بھیڑ بائی پاس کی مسجد کے قریب میں اس کا کاروبار ہے، اور اذان سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا۔ ہم تو اس کا بھیڑ بائی پاس کا جو فارمنگ کا جو اس کا پلاننگ ہے نا، فارم ہاؤس کا، کسی حال میں اس کو پورا ہونے نہیں دیں گے، اس میں اڑترا ڈالیں گے، رکاوٹ۔
اس کا مکان بننے ہی نہیں دیں گے۔ یہ کوئی ڈاکٹر قانون نہیں ہے اللہ کا، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے۔ تم دین کا کام کرو یا نہ کرو، اس کے دربار میں آؤ یا نہ آؤ، کیونکہ دنیا بے حیثیت ہے، بے وزن ہے، بے قیمت، اللہ سب کو دیتا ہے۔ اور کتنی دیتا ہے؟ کوٹ بھرون، کتنی پیٹ بھر، اس کو خود نہیں پتا ہمیں اورنگ آباد کا، کنڑ کا، ویجا پور کا، گنگا پور کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہو، کتنی جان بنائی میں نے، کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس میں، ادھر سنڈیکیٹ بینک میں، بینک آف بڑودا میں، بینک آف انڈیا میں، پنجاب نیشنل کے اندر اور ICICI میں کتنا پڑا ہوا ہے اس کے نام کا، اس کا اکاؤنٹ الگ، گھر والی کا اکاؤنٹ الگ، بچوں کے نام پہ الگ، گھر میں کیش کتنا پڑا اس کو خود نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا دھنی اورنگ آباد کا اور کتنا بڑا مالدار ہوں۔ وجہ کیا ہے بزرگ؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی، نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بھٹکوؤں کو بھی دیتا ہے، اپنے مطیع، اپنے فرما بردار اور اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے اور باقی پاپی نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث ہے نا بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اس دنیا کی ویلیو، اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کتنے بزرگوں اورنگ آباد والوں، کتنی؟ مچھر کے پر کے جتنی، کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر کی ہوتی تو اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، پاپی کو، بے نمازی کو، دہریے کو، ناستک کو ایک گھوٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا۔ جو بزرگوں اللہ کی عام معمولی نعمت ہے پانی، لیکن آپ یقین مانیے وہ اللہ اپنے کچھ نافرمان بندے پر پانی کی سمیریں، پانی کے قطرے، پانی کی تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا۔ وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے کو پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترساتا، پانی کی تھیم تھیم کے لیے اللہ اس کو تڑپاتا، لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی، اس لیے اللہ اڑماپ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے کہ دنیا تو ہر کس و ناقص کو مل جاتی ہے میرے بزرگوں، لیکن ایک بات اچھی طرح ہمارے یہ مجمع ذہن نشین کر لے کہ اللہ دنیا تو ہر اینی پرسن کو دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے غیر نتو ٹھہرے کو نہیں دیتا، وہ اللہ اپنا دین ہر کس و ناقص کو نہیں دیتا، اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے میرے بزرگوں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں دیتا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، تمہارا اورنگ آباد نہیں، جلگاؤں بھساول نہیں میرے بزرگوں، ادھر پربھنی، ناندیڑ، اورنگ آباد، جامنا نہیں، بلکہ سارا عالم بھرا ہوا ہے، دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے، ایک سے ایک چودھری ملیں گے تم کو، ایک سے ایک جمادری، ایک سے ایک تیس مار خان، ایک سے ایک مہارتی۔ کیا دنیا میں میرے بزرگوں صلاحیت مندوں کی کمی ہے کیا ٹال پڑ گیا کیا؟ یہ دنیا صلاحیت مندوں سے بھری ہوئی ہے، ایک سے ایک چودھری ملیں گے آپ کو، ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم والے، ہنر والے، کیپیسٹی والے، استعداد والے، صلاحیت والے، بولنے والے۔ کیا صلاحیت مندوں کی دنیا میں کمی ہے کیا بزرگوں؟ یہ دنیا صلاحیت مندوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن دین اور دین کی محنت، دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی سلیکٹڈ چنندہ نعمت ہے جو نہ ہی اللہ ہر ایک کو دیتا ہے بزرگوں، نہ ہی اللہ ہر ایک سے اپنی دین کا کام دیتا ہے۔ ہاں، جب اللہ کسی کو پرموشن دینا چاہتا ہے، پرگتی نوازنا چاہتا ہے، اس کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے مخصوص خزانوں سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اپنے بندوں پر کھلوانا چاہتا ہے، یا اپنے گاوران زبان میں، موٹی موٹی زبان میں یہ سمجھ لے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے، وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کے بوجھ بسترے اٹھواتا ہے۔ کیا مطلب بزرگوں؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام دیتا ہے، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کوئی میری تمہاری بات تو ہے نہیں بزرگوں، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آقا مدنی سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، پھر وہ اللہ اپنے اس بندے کو دین کا شعور، دین کی فراست اور دین کا فہم مرحمت فرماتے، وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام دیتا ہے، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اس کے شروع میں عرض کیا نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی دین کا مل جانا اور دین کی محنت کا مل جانا۔
اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کے دین کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدردانی پر اور شکر پر اپنی نعمت کو بڑھاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم قدردانی کرو گے ہماری اس نعمت کی، ہم اپنی نعمت میں اضافہ کریں گے، نعمت کو بڑھائیں گے. اور نعمت کا بڑھنا کیا ہے؟ اللہ دین پر چلنے والوں کو دین پر استقامت دیتا ہے. کیسے حالات، کیسی ناگواریاں اور کیسی فتنوں کا ماحول اس کے سامنے کیوں نہ ہے، لیکن استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا، جمع رہے گا. اور یہ اس کا دین پر جمنا، یہ استقامت ہزار کرامتوں سے بڑھ کرے. یہ قدردانی پر اللہ نعمت دیتا ہے، ہم نعمت کو بڑھائیں گے. اور پھر یہاں تک یہ چلا جاتا ہے کہ جس دن اس قدردان کا جنازہ اٹھتا ہے وہ ایمان کی حالت میں اٹھتا ہے. اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ قدردانی پر نعمت کو بڑھاتے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اتنی بڑی ہم نے تم کو نعمت دی، دین کی دولت، ایمان کی دولت سے ہم نے تم کو مالا مال کیا. اور اللہ فرما رہے ہمارے بندو، اگر تم اس کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو ہم دینے والے نعمتوں کا تو چھیننا بھی اچھی طرح جانتے. جو میرے بزرگوں، جس اللہ نے آنکھ میں بینائی رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر اللہ بنانا بھی تو جانتا ہے. میرے بزرگوں، جس اللہ نے ہاتھ میں پکڑنے کی، پیروں میں چلنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر لنگڑا لوڑا پلس بنانا بھی تو جانتا ہے. مال دین کے کام میں رکاوٹ بنتا ہے. میرے بزرگوں، وہ اللہ اس کو چھین کر فقیر بنانا بھی جانتا ہے. رات کو سوئے تھے تو نکوں پتی اور صبح اٹھے تو ٹکڑوں کے محتاج. جماعت پہنچے ایک ملک کے اندر، باحثیت ملک والے، اللہ نے دنیاوی اعتبار سے ان کو بہت نوازا تھا. بڑے بڑے شاپنگ پلازا، بڑے بڑے بزنس سینٹر کے اوپر یہ چھائے ہوئے تھے. روزانہ ہزاروں لاکھوں روپے کے ڈالر کی ہیرا پھیری کرتے تھے. یہ سب بزنس ہی تھا، کروڑوں میں کھیلنے والے تھے. اب جماعت جائے نا میرے بزرگوں، چہرے کی رنگت بدل جائے، بات نہیں سنے. آج دیکھتے نہیں، چار آنے کے بعد کو چندہ لگا رہا ہوتا ہے، لیکن جماعت کو دیکھتے نہیں اس کا چہرہ کیسا پھیکا پڑ جاتا ہے. ہاں بولے میرے کو سب سمجھتا، بچہ بھی ڈال رہا، سپاری بھی ڈال رہا، تمباکو بھی ڈال رہا. ہاں بولو بولو، ایسے منڈی ہلا رہا جیسے اس کے دل میں اللہ کے دل کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عظمت نہیں. ہاں بولے میرے کو سب سمجھتا. یہ سب نشے ہیں میرے بزرگوں، اور وہ اللہ ہے، اس نے اچھے اچھے کے نشے اتارے ہیں، اور وہ اللہ اچھے اچھے کے نشے اتارنا جانتا ہے. اللہ کو دین محبوب ہے، اللہ کو دین مقصود ہے، اللہ کو دین مطلوب ہے. کبھی بھی اللہ کو ہلکا پن اس کا گوارا نہیں اپنے دین کا. اب یہ بات نہیں سنے، نخرے کرے. جماعت دیکھے نا، ان کی پیشانی پر بل آ جاتے، بات نہیں سنے. اور کبھی تو الٹے پلٹے سوالات شروع کر دی. بولے ملا جی مال ہے تو تارے، ان کے ملک کی جو کرنسی تھی نا وہ بتاتے. دیکھو بڑے کام اس سے ہوتے، یہ تمہاری گھر میں نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اب جماعت میرے بزرگوں، یہ نہیں کہ ہم کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے یہ اصول میں نہیں ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے کسی کو کتے نے کاٹا تو کتے کو کاٹتا کہ اس نے میرے کو کاٹا، بولے لاؤ اس کو پکڑ کے میں بھی اس کو کاٹوں گا. ہمارے کام ہے، ہمارے یہاں جواب نہیں ہے. ہمارے یہاں کام ہے، جواب نہیں ہے. اب وہ الٹی سلٹی باتیں کریں، جماعت سنی انسنی کر کے آگے بڑھ جائے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، راتوں رات اس ملک کی حکومت کا تختہ پلٹا، پوری حکومت بدل گئی. اور بزرگوں سے حکومت نہیں بدلی، انہوں نے اپنی کرنسی بھی چینج کر دی، کرنسی بدل ڈالی. کرنسی تو ہمارے یہاں بھی بدلی تھی. ارے نوٹ بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یار اس سے کچھ بولتی نہیں، ارے ہوئی کہ نہیں؟ لیکن ہماری حکومت نے کیا کیا، ہم کو موقع دیا کہ بابا تمہارے پاس ہے نا پرانے نوٹ، لے کر آؤ، ہم اس کو تم کو نئے نوٹ دیں گے. اور دی اس نے. لیکن وہاں اس قسم کا کوئی آپشن نہیں تھا. اور اگر کوئی شان پنا کرنا، ہوشیاری کرنا چاہتا نا کہ بھائی اپن کیا کہتے ہیں منی ایکسچینج کیسے چینج کرائے، تو اس کے سامنے اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آتی اور اس کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا. جو رات کو لکھوں پتی تھی نا بزرگوں، صبح میں ٹکڑوں کے محتاج کے چائے پینے کے لیے، ناشتے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. پھر حکومت نے ایک دوسرا اسی وقت قانون نافذ کیا کہ تم غیر سٹیزن ہو، یہاں کے نہیں ہو. تم سب سے پہلے ان کے سارے بزنس پرمٹ تھے نا وہ کینسل کر ڈالے تھے. اب تم یہاں دھندا نہیں کر سکتے، بزنس پرمٹ کینسل. ساری مارکیٹ میں چھائے ہوئے تھے یہ. پھر کہا تم نان سٹیزن ہو، یہاں کے نہیں ہو، تم 24 گھنٹے میں ملک کو چھوڑ کے باہر نکلو.
میرے حضور لکھوپتی تھے، کروڑوں پتی تھے، اپنے بنگلے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فقیر ہو کر وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. وہ اللہ اللہ ہے، دینے کے اس کے ہزار راستے نہ تو چھیننے کے بھی ہزار راستے. آدمی اکڑے نہیں، اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے. ہاں، نعمت اللہ قدردانی پر بڑھاتے. دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کہے تم قدر کرو گے نعمت کو بڑھائیں گے، اور ناقدری کرو گے ہم دینے والے چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں. ناقدری اچھی چیز نہیں ہے. اور اللہ بندے کو دین دیتا ہے بندے کی طلب پر. آدمی کو انٹرسٹ بھی تو ہونا، شوق بھی تو، رغبت بھی تو نا میرے بزرگوں. دین پر چلنے کا اندر کا دائیا بھی تو. اللہ کا دین اوپر سے تھوپا نہیں جاتا. دین اندر سے قبولیت کا نام ہے. آدمی اندر سے اپنے کو تیار کرے اس کے لیے. میں محتاج ہوں اللہ کے دین. ہم محتاج ہیں اورنگ آباد والے اللہ کے دین کے. اللہ کا دین ہم اورنگ آباد والوں کا محتاج نہیں ہے. میرے تو آپ سے ضرورت ہے میرے بزرگوں اللہ کے دین کی. اللہ کے دین کو میری تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ وہ میدان ہے جو چلے گا اس کے اپنی ذات کا نفع ہوگا، اور جو جان بچائے گا آپ یقین مانیں اللہ کے دین کا رتی برابر نقصان ہی ہوا، نقصان میری تمہاری ذاتوں کا ہوگا. یہ بے دینی کا دیدار کل آدمی کو قیامت میں خون کیا سے رلائے گا. آج بیچارے ہمارے تبلیغ والے ہم سے وقت مانگتے ہو بھائی صاحب چلا ہو بھائی صاحب 4 مہینے. اب جیسے چلے 4 مہینے سنتا ہے نا ویسے ویسے یہ پھولتے جاتا ہے. میری تشکیل کر رہے، میرے چلے مجھ سے چلا مانگ رہے، میری 4 مہینے سے میری بات کر رہے. یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، بات نہیں سنتا. میرے بزرگوں ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا بندہ اللہ کی عدالت میں زندگی کی بھیک مانگے گا. یہ بیچارے تبلیغ والے تو 4 مہینے مانگتی ہے. اور اگر کوئی 4 مہینے لگا کر واپس آئے اور پھر کہے کہ مولانا شمس الدین صاحب میرے کو اور جانے کا 4 مہینے، تو ہمارے مولانا ذاکر صاحب، ہمارے پٹیل صاحب، ہمارے حضرت امیر محترم صاحب کہتے اے بابا جوش میں ہوش نہیں کھونے کا، پوری 4 مہینے لگا کیا ہے نا، جا گھر دے، کاروبار سنبھال، بیوی بچے دے، تیرے بارے میں ہم آگے مشورہ کریں گے. تیری اپنی گھر والی ہے، سب کے بیچ میں بیٹھ کر بولا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. کیا مطلب اس بول کا؟ اس لڑکی کی ساری چوری، کپڑا لتا، کھانا پینا سب میرے ذمے، میں پورا کروں گا. اب اس کو چھوڑ کر یہ ملنگ بن کر تبلیغ میں بچے گا، یہ مجرم کہا جائے گا، یہ مجرم سمجھا جائے گا. اور میرے بزرگ ہم دعوت میں کسی کو مجرم نہیں بناتے ہیں. ہم تو اس کام کے راستے سے پورا دین زندہ کرنا چاہتے ہیں. معاملات کا دین، معاشرت کا دین، اخلاق کا دین، لین دین کا دین، کاروبار کا دین، سلوک کا دین، غمی خوشی کا دین، 24 گھنٹے کا دین زندہ کرنا مقصود ہے. آج ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، او بھائی صاحب چلا، او بھائی صاحب 4 مہینے. آدمی ادھر ادھر بدلے جھانکتا ہے، کون کرا ہوتا ہے، کون نام لکھاتا ہے، یہ خود نہیں کرا ہوتا. ایک وقت آئے گا یہ اللہ کا بندہ اللہ کی عدالت میں زندگی کی بھیک مانگے گا. اور کیا بولے گا میرے بزرگوں؟ اے اللہ، وہ جو جماعتیں آتی تھی نا ہمارے اورنگ آباد میں، کہاں بہار، بنگال، اڑیسہ، آسام، سکم، میگھالیہ، منی پور، اروناچل پردیش، اتر پردیش، کہاں کی جماعتیں آتی ہیں اورنگ آباد میں. اب یہاں پر ان آنے والی جماعتوں کا نہ ماں کا سگا نہ باپ کا سگا، اللہ اس کے رسول کی نسبت پر آتی ہے. یہ جماعتیں اللہ اس کے رسول کی نسبت پر یہ جماعتیں آتی ہیں. اور یہ اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ جو آتی تھے نا ہمارے یہاں جماعتیں، چھوڑتے کیا؟ گھر پہ، کاروبار میں، فیکٹری میں، دکان پہ، تجارت میں، ملازمت میں، اسٹینڈ پر، بس اسٹینڈ پر، اسٹیشن پر، ٹرینوں کے اندر بھی جماعت نہیں چھوڑتی، وہاں بھی گشت کرتی ہے، پلینوں میں بھی گشت کرتی ہے جماعتیں، ایئرپورٹ پر بھی نہیں چھوڑتی. کہ اللہ یہ جو آتی تھی نا جماعتیں اور ہم سے مذاکرے کرتے تھے، جماعتیں کیا کہتی ہیں؟ موت، سکرات، قبر، آخرت، جنت، جہنم. اور کیا کہتی ہے؟ آج تک تم نے دیکھا میرے بزرگ اورنگ آباد والوں کسی جماعت کو بھیک مانگتا ہوا کہ بھائی صاحب ہم کرناٹک سے، راجستھان سے، وہاں سے آئے تھے چورو سے، اور ادھر سیکر جھنجھنوں سے 4 مہینے آپ کے اورنگ آباد میں ہم نے پورے کیے. اب ہمارے پاس جانے کے لیے بال بچوں میں کوئی پیسے نہیں ہے، کرائے کا انتظام کر دو تاکہ ہم بال بچوں میں پہنچ جائے. کسی کو آپ نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟ ارے بزرگوں ہر آنے والی جماعت اپنا جان مال لے کر آتی ہے. اور کیا کہتی ہے؟ او بھائی صاحب اپنی زندگی بنا دو. ہر وہ زندگی کھوتی ہے جو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو.
کہ جہنم میں جانے کے بہت سے راستے ہیں اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ دیکھو بزرگوں، جماعتی کیا کہتی ہے؟ ہم نے اورنگ آباد والوں کا کلمہ نہیں پڑھا، اپنی برادری کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا، علاقے والوں کا، مہاراشٹر والوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، اور اللہ نے اسی غلامی میں ہماری تمہاری نجات و زندگیوں کا بنا رکھا ہے۔ اور کیا کہتی ہے جماعت؟ یہ تو کہتی ہے نا کہ جہنم میں جانے کے 20 راستے ہیں، جہنم میں جانے کی 20 راستے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے۔ یہ تو کہتی ہے کل قیامت میں یہ اللہ کا بندہ اللہ سے زندگی کی بھیک مانگے گا اور کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، وہ جو آتی تھی جماعتیں جو ہم سے موت اور سکرات اور قبر اور آخرت اور جنت اور جہنم کے تذکرے کیا کرتی تھی، جو ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے، او میرے داتا، میرے مولا، میرے پروردگار، تیری عزت کے قدم آج ہم نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا۔ اللہ کہنا او اورنگ آباد کر، اورنگ آبادی مدعے کی بات کر، کام کی شارٹ میں بول، کیا بولنا چاہتا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب کی چہرہ پٹی، سب کی ہیئرنگ لینا ہے میرے کو۔ تو شارٹ میں بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ ماں پھرا کے بات کریں گا، اے اللہ، وہ جو آتے تھے بولتے تھے ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا۔ اللہ کہتے ہیں کام کی بات کر، کیا چاہتا ہے؟ اب مدعے پر آئے گا کہ فرجینا، اے اللہ میرے کو اورنگ آباد واپس بھیج دے۔ اللہ کہیں گے 70 سال 50 سال تیرے کو ہم نے اورنگ آباد میں رکھا، اب کیا چاہتا ہے تو؟ ساری زندگی کھانے کمانے میں، بچے پیدا کرنے میں، موج مستی میں تو نے گزار دی، اب چاہتا کیا ہے؟ کام کی بات کر، عمل صالح۔ اے اللہ، بے شک ساری زندگی کھانے کمانے میں، من کے امنگ ارمان اور چوائس اور چاہتوں کے پورا کرنے میں گزر گئی۔ اے اللہ، پتہ نہیں چلا 70 سال کیسے نکل گئے۔ اے اللہ، کچھ باقی نہیں رہا۔ ہاں، اللہ یہ تھوڑی پوچھے گا کہ اورنگ آباد چھوڑ کر کیا ہے اور یہ ہمارے پاس لے کر کیا ہے۔ سوال ہوگا لے کر آنے کا، چھوڑنے کا سوال نہیں ہوگا۔ کہ اللہ ساری زندگی بس غفلت کے ساتھ گزر گئی، کچھ ہاتھ نہیں رہا، اب ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ کچھ دال دلیا تیار کرے، نعمل صالحہ، کچھ نیکی کر کے آئے۔ اللہ کہتے بندے کیا بات کرتا ہے؟ قرآن جیسی مقدس کتاب ہم نے اتاری، کیا نعوذ باللہ وہ ہماری کتاب جھوٹی کتاب تھی؟ ہم نے تو اس میں اولین و آخرین کا تذکرہ کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو وہ اس کی بھی ہسٹری بیان کرتا ہے اور جو ہونے والا ہے قرآن اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ جنہوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا قرآن یہ بھی بتلاتا ہے، اور تم اگر جو کچھ کرو گے ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے قرآن پاک اس سے بھی خبردار کرتا ہے۔ تو اللہ کہے گا او میرے بندو، کیا وہ ہماری کتاب جھوٹی کتاب تھی؟ اس نبی پہ ہم نے کتاب اتاری، اس پر اتری کتاب، بولو نا ہمارے نبی کیا کم؟ اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا وہ ہمارا نبی جھوٹا نبی تھا؟ نعوذ باللہ اس نے جھوٹ بولا۔ اور یہ جو دعوت کا سلسلہ اللہ نے صدی میں چلایا نا، کل قیامت میں اللہ اس کو بھی حجت و دلیل بنائے گا۔ میرے بندوں، ہم نے بھیجا اپنے دروازوں، ہمارے اپنے بندوں کو تمہارے دروازوں پر جاؤ، اورنگ آباد والوں کو سمجھاؤ، بہت ہوا میں اڑ رہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، ان کو سمجھاؤ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کس قدرت و طاقت کے مالک ہیں، ہم کیسے کرتا دھرتا ہے۔ اللہ کے بندے، تو نے ان آنے والے کو پانی کم چائے سمجھا رہے، بولے یہ کون سی تبلیغ ہے، کون سے اللہ میں نے سکھایا گھر چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھوڑ کر جاؤ، بچے چھوڑ کر جاؤ؟ اس کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ کہنا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے میرے کو۔ اللہ کہے گا کلا، اب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ روایتوں میں آتا ہے بزرگوں، اللہ کے اس فیصلے کو سن کر یہ اللہ کا بندہ رونا شروع کر دے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اتنا روئے گا اس کے آنسو سوکھ جائیں گے، یہ خون کے آنسو روئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے پچھتائے گا اے اللہ، میں تو اورنگ آباد کا کوالیفائڈ آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، ہوشیار تھا،
برادری کا مسئلہ، سوسائٹی کا مسئلہ، سماج کا مسئلہ، علاقے والوں کا مسئلہ، بستی والوں کا مسئلہ، شہر والوں کا مسئلہ، سب لوگ میرے کو بلاتے، سرپنچ صاحب آپ آؤ، ایم ایل اے صاحب آپ آؤ، صدر صاحب آپ آؤ، سیکریٹری صاحب آپ آئیے، چودھری صاحب آپ آئیے، آپ کے فیصلے کی ہم کو مانیتا ہے، آپ جو فیصلہ دو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہنا ہے اللہ سب کے مسئلے میں نے حل کر ڈالے، اے اللہ میری عقل کو کیا ہو گیا تھا، میں نے اپنے آخرت کا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یہ اپنا انگوٹھا چبانا شروع کرے گا، اور انگوٹھا چباتے چباتے اپنا پورا ہاتھ موڑنے تک چبا جائے گا، اس اللہ کے بندے کو ہوش نہیں رہے گا۔ اللہ نے دیا ہے میرے بزرگ کو اس وقت موقع، ہم اس موقع کی قدر کر لیں۔ اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے، اور قدردانی کیا ہے؟ اپنی ضرورت سمجھ کر آؤ دین پر، ہم محتاج ہیں، ہم کریں گے اپنی ذات کا نفع کے لیے کریں گے۔ اللہ ہماری کوکھ سے جنم لینے والی نسلوں کو دین کا دائی شہدائی بنائے گا، اور آدمی اگر اعراض کرے گا، جان بچائے گا، جی چرائے گا، اللہ فرما رہے میرے بندو ہماری عزت کی قسم وَاسْتَغْفِرْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم نئی قوم کو لائیں گے اس میدان کے اندر، ہدایت کا نور ان کے دلوں میں اتاریں گے، وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیوں؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ فرما رہے میرے بندو کوئی چیز میرے کنٹرول سے باہر کی کہ میں یہ کر سکتا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، اس لیے کہ جو طالب ہوتا ہے میرے بزرگوں انٹرسٹڈ جس کو کہتے ہیں نا، اللہ اس کو محروم نہیں چھوڑتا، اور جو بے طلب ہوتا ہے اللہ اس سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں دیتا۔ مشہور واقعہ کتابوں کے اندر ابو طالب کا، کون ہے ابو طالب؟ کیا مطلب ابو طالب کا؟ طلب کرنے والے کا باپ کون ہے پتہ؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، اور چچا کا جو مقام ہوتا ہے نا بزرگوں، باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کی وفات ہو گئی، اب اگر چچا ہے اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ ابو طالب، اور بڑی خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو کھلایا پلایا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا، آپ کے کام کاج میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کا ہاتھ بٹایا، اور پھر بڑی باروق شخصیت تھی ابو طالب کی، پورے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپ تھی، ان کی چلتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے، مکے میں کسی مائی کے لال کی کیا مجال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی آپ کو دیکھیے، ایسا امپریشن، ایسی چھاپ تھی ابو طالب کی پورے مکے پر۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کو نہ پا کر، اللہ کے نبی کو تنہا پا کر، اکیلا دیکھ کر، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا، دھمکاتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، یہ کہ برا بھلا کہتا، اور بعد میں ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی، ہو کسی نے میرے بھتیجے کے ساتھ ڈیشنگ کی ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا، دوست دیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، برا بھلا کا، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں۔ کیا سمجھا تو نے میرے بھتیجے کو؟ خبردار کا آئندہ اگر آنکھ بھی اٹھائی میرے بھتیجے کی طرف اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور دوڑے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے بھتیجے بھتیجے تم ٹینشن نہ لو، فکر نہ کرو، دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم فکر نہ کرو، دیکھو میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ اتنی محبت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے یتیمی کی حالت میں دنیا میں بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی یتیمی کی حالت سے دنیا میں تشریف فرما۔ آپ اپنی والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھی، اس وقت ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروں گا، لیکن دادا وہ بھی بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اب یہ چچا ابو طالب آگے بڑھے کہ میں سنبھالوں گا اپنے بھتیجے کو، اور بڑی دل و جان سے خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ اماں جان ہے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح کروایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ابو طالب نے کروایا، بڑی خدمت دل و جان سے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا، دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اس کا ڈر، اس کا دھیان، اس کا خوف، غرض یہ کہ جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی جو محنت تھی، دعوت، تبلیغ، اس تبلیغ میں ابو طالب نے اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا،
اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں بتایا. جانتے ہو میرے بزرگوں، اس ساتھ نہ دینے کی کا نتیجہ کیا بنا، اس ساتھ نہ دینے کی نحوست کیا بنی ہے. ایسے تو دل و جان سے خدمت کی، لیکن جو مقصد تھا اللہ کے نبی کا، مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی محنت، اللہ کیسے قدرت والے، اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے، اللہ کیسے خالق ہے، اللہ کیسے مالک ہے، اللہ کیسے رازق ہے، وہ جو محنت تھی نبی علیہ السلام کی، اللہ کے بندوں، بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی، اس محنت کا ابو طالب نے اپنے ہاتھوں پر کٹا لی. جانتے ہو میرے بزرگوں، اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ یہ بنا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. میرے بزرگوں، یہ ساتھ نہ دینے کی نوسط ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی صاحب تبلیغ بہت اچھی، دیکھو یہ ہمارا اورنگ آباد 40 سال 50 سال پہلے جاؤ، تبلیغ سے پہلے جاؤ، کیا حال تھا اورنگ آباد کا. اور پھر اورنگ آباد میں پورا علاقہ، یہ پونا، ستارا، سانگلی، کرار، کولہاپور، یہ شولاپور، یہ لاتور، یہ عثمان آباد، کیا حال تھا تبلیغ سے پہلے. ارے میرے بزرگوں، مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا. مسلمان اپنی شناخت کھو چکا تھا. نام پوچھو اس کے، ڈگرو بھائی، گنپت بھائی، ڈولو بھائی، بولو بھائی، پھٹو بھائی، راجو بھائی، ایسے نام کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچ گئے؟ بالکل شناخت کھو چکی تھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچ گئے. اس کام نے، دعوت نے زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے نمازی نمازی بن گئے میرے بزرگوں. شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، حرام کمائی کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی. اس کام کے راستے سے اللہ نے اجڑی ہوئی مسجدوں کو آباد کیا. ورنہ کیا حال تھا مسجدوں کا؟ مسجدوں پر، مسجدوں کے دروازوں پر مسلمان بیٹھ کر تاش کھیلتا تھا. مسجد میں کیا آتا میرے بزرگوں؟ کھنڈر پڑی تھی ہماری مسجد تبلیغ سے پہلے، دعوت سے پہلے. مسجد میں گدھے اور کتے لوٹا کرتے تھے، جانوروں کی بیچ گوبر پڑا رہتا تھا مسجد کے اندر. یہ حال تھا کام سے پہلے. جوان مسجد میں نماز کے لیے کیا آتا؟ اگر وہ آ جاتا مسجد میں تو یا تو وہ پیشاب کرنے کے لیے آتا، یا پھر بعض علاقوں میں یہ دستور تھا، یہ ماحول تھا کہ لوگ ناپاکی کا غسل اتارنے کے لیے مسجد میں آتے تھے. یہ حال تھا علاقے کی مسجد کا. کھنڈر تھی، ویران تھی مسجد. چند بیچارے بوڑھے، وہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، کمر جھک گئی ہے، ہاتھ پیر میں راشا، وہ بیچارے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے اللہ کا بندہ وہ مسجد میں آتا تھا. بوڑھے اللہ ماشاء اللہ، باقی کھنڈر تھی مسجدیں. آج اللہ نے تبلیغ کی برکت سے اجڑی مسجدوں کو آباد کیا. ہاں، مدارس کا کئی نام و نشان نہیں. پونا جیسا شہر ہمارا میرے بزرگوں، قرآن پاک سنانے کے لیے رمضان کے اندر وہاں حافظ نہیں ہوتے تھے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کہاں وہ بہار، کہاں وہ یو پی، کہاں وہ بنگال. 6 مہینے پہلے میرے بزرگوں خوشامد کا خط لکھنا پڑتا تھا وہاں کے حضرات کو، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کو خط لکھنا پڑتا کہ حافظ صاحب 6 مہینے کے بعد رمضان کی آمد ہے، اگر آپ ہمارے شہر آ جائے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. کم سے کم آپ کی آنے کی برکت سے لوگ ختم قرآن پاک تو سن لیں گے آپ سے، ختم قرآن تو ہو جائے ہماری مسجد میں. بڑی منت سماجت، بڑی خوشامد کے بعد پھر ان کا جواب آتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آئیں گے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. 15 20 دن کا سفر کرتے کرتے ان کو وقت ہو جاتا تھا. ڈائریکٹ گاڑیاں نہیں تھی، کوئی جھانسی اترا، کوئی اٹارسی اترا، کوئی بھساول اترا، کوئی ادھر بزرگوں مندمار اترا، کوئی ادھر کلیان اترا، کوئی بمبئی اترتا. ایسے دھکے کھاتے تھا کہ ہفتہ 10 دن لگتا تھا. تب کہیں جا کر خان مسجد پر ختم قرآن ہوتا تھا. یہ حال تھا. آج اللہ نے اس تبلیغ کی برکت سے، دعوت کی برکت سے، کام کی برکت سے اب اتنے حفاظ تیار کر دیے. جب ان حفاظ کرام کو قرآن پاک سنانا ہو تو مسجد نہیں ملتی. ایک مسجد میں 3 حافظ، 4 حافظ، 5 حافظ قرآن سنا رہے ہیں. کمیٹی بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے ان کی کہ اللہ کا شکر الحمدللہ. اس وقت تو ماشاءاللہ اپنے بھائی پورا کے اندر 5 حافظ اپنے محلے میں حافظ ہوئے. بولے اب سب کو موقع ملنا چاہیے. اب کمیٹی بیٹھ کر بھائی پورا والے مشورہ کر رہے ہیں. حافظ صاحب آپ 4 رکعت، حافظ صاحب آپ 8 رکعت، حافظ صاحب 4 رکعت ہو گئے. بولے 20 رکعت. بولے آپ نے تو ہمارا کچھ طے نہیں کیا، میں بھی تو اس سال حافظ ہوا. کہ حافظ صاحب ایک کام کرے، آپ جو عشاء اور وتر پڑھائیں گے. پھر ایک کہنے لگا، آپ نے کمیٹی والوں سے کہنے لگا آپ نے تو ہمارا کچھ طے نہیں کیا. اچھا آپ باقی ہے. کہ حافظ صاحب آپ ایک کام کریں، آپ سامنے بن جائیں. اگر حافظ صاحب کو ضرورت پڑ جائے لقمے کی، لقمہ دینے کے بعد آپ لقمہ دیں گے. او اللہ، کہاں تو ایک نہیں تھا حافظ محلے کے اندر، پورے شہر میں.
اب اللہ نے اس کام کی برکت سے اتنے حفاظ تیار کر دیے کہ اب ان کو قرآن پاک سنانے کے لیے مسجدیں نہیں ملتی. یہ کام کی برکت، کیسی برکت. تبلیغ والوں نے پکڑا اس کو، لے کر گئے جماعت میں. اب وہ روزانہ کا تعلیم کا عمل، روزانہ کا تعلیم کا عمل. اب اس نے سنا کہ جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا یعنی حافظ بن گیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے او میرے بندے پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چلتا جا. اب یہ حافظ قرآن، یہ حافظ صاحب ایک آیت پڑھیں گے اللہ ان کا ایک درجہ، دوسری پڑھیں گے دوسرا درجہ، تیسری پڑھیں گے. اب 6666 آیتیں اللہ حافظ قرآن کو کیا مقام عطا کرے گا. پھر اس نے سنا اسی تعلیم کے حلقے میں کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو کل قیامت میں نور کا وہ تاج پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. وہ آگے ختم کی نے تیسری سنی، تیسرے پڑھا تعلیم کرانے والے نے، کتاب پڑھنے والے نے، کہ کل قیامت میں اللہ حافظ قرآن کے خاندان کے 10 ایسے شخص جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے نا، یہ حافظ صاحب آگے بڑھ کر اللہ کی عدالت میں سفارش کریں گے، اللہ یہ میرے ماموں ہیں، میں ان کا بھانجا ہوں، انہوں نے میرے کو مدرسے میں بھیجا، یہ میرے خالو ہے، میرے پھوپھا ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے. اللہ ان کی برکت سے تمہیں حافظ ہوا اور آپ ان کو جہنم میں ڈال رہے. روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ اس حافظ کی سنیں گا اور وہ 10 جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حافظ قرآن اپنی وجہ سے ان کو جنت میں لے کر جائے گا. اب یہ تبلیغ میں نکلا 3 دن کے لیے، اس کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ میری زندگی تو گزر گئی، اب میں تو حفظ نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا، میں اپنے بھانجے کو حافظ بناؤں گا، میں اپنے بھتیجے کو حافظ بناؤں گا. چچا کام میں لگا تو بھتیجے کو بھیجا مدرسے کے اندر، میرے بچوں کو ماموں کام میں لگا تو بھانجے کو بھیجا. یہ کام کی برکتیں ہیں، ہم کو اس کی ماننے کا اقرار کرتے ہو کہ مدارس کی زینت بنا. دعوت کہاں کا مدرسے ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بمبئی سے لے کر بنگلور تک پورے 1500 کلومیٹر کی پٹی پر دور دور تک ایک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا. دعوت سے پہلے لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے بچے کو حافظ عالم بنائے. لوگ کہتے تھے وہ ملا بن کے کیا کھلائے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا. یہ حال تھا امت کا. آج دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے بڑے بڑے میرے بزرگوں، بزنس مین، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے سنا کہ مولوی صاحب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے 2 بیٹے، ایک مظاہر میں پڑھتا ہے سہارنپور میں اور دوسرا دیوبند میں پڑھتا ہے، اور وہاں تیسرا جو ہے نا وہ ماں کے ابھی گود میں یعنی وہ دودھ پیتا ہے، اور میں نے نیت کی، میرا ارادہ ہے میں اس کو بھی حافظ عالم بناؤں گا. اور یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ تبلیغ کی برکت، دعوت کی برکت سے. آج لوگ اقرار کرتے ہیں، اعتراف ہے لوگوں کو، مانیتا اس بات کی. بلکہ میرے بزرگوں مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے بیت اللہ کی زینت بھی تبلیغ ہے، بیت اللہ کی زینت بھی یہ دعوت ہے. کون جاتا تھا پہلے حج کو ہمارے اورنگ آباد سے؟ جوان آدمی کی تشکیل کرو، وہ کہتا میں کیا مر رہا کہ میرے کو حج کو بھیج رہے؟ کیا مطلب؟ ابھی عمر، ارمان، چوائس، خواہش پوری ہونے دو، جتنے میرے میں سکت باقی ہے کر دینے دو میرے کو موج مستی. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری آنکھیں جواب دے دے گی، میرے کو کان سے سننے نہیں آئے گا، میری کمر جھک جائیں گی، اس وقت جاؤں گا میں بیت اللہ گناہ معاف کرنے کے لیے. امت یہ سمجھتی تھی حج گناہ معاف کرانے کے لیے جایا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا اللہ کے نبی کا فرمان کہ اللہ نے جس پر حج پر ذکر رکھا ہو اور وہ شاید استعداد ہو اور بغیر حج کیے مر گیا، وہ یہودی ہو کر مرا ہو یا نصرانی ہو کر مرا ہو، میرے کو اس سے مسلمان مرنے کی کوئی پرواہ نہیں. اس کو نہیں پتا تھا، ماحول نہیں تھا جوان کا حج کی طرف بڑھنے کا. اور جاتے تو وہ بیچارے بوڑھے، وہ بوڑھا بھی خوش ہو کر نہیں، بیٹے بولتے ابا ابھی کپاس کے پیسے آئے نا اپنے پاس میں، بولے اس مرتبہ گھؤں بھی اچھا ہوا، بولے بارش بھی اچھی ہوئی، فصل بھی اچھی آئی ہے، بولے گنا بھی اچھا ہوا، بولے فیکٹری سے پیسے بھی جلدی آ گئے، ہم تم کو بھیجتے جاؤ نا ابا حج کو. اب یہ بڑے میاں خوش ہو کر نہیں جاتے تھے، حج کا نام سن کے ان کو رونا آتا تھا. کو رونا آ رہا بڑے میاں کو، ان کو ڈر لگتا تھا میں زندہ سلامت آؤں گا کہ نہیں بولے. اور بھیجنے والوں کا بھی یہ ذہن کہ ابا اگر صحیح سلامت آپ واپس آ جاؤ بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ احرام کی چادریں جو ہے یہ کفن ہی کی بدلی بھی شکل ہے، آپ وہیں دفن ہو جانا. اس سے بڑے میاں کو رونا آتا تھا، وہ خوش ہو کر نہیں جاتے تھے. آج اللہ نے اس تبلیغ کی برکت سے حج کی عبادت کو زندہ کیا. پکڑ کے لے گئے اس کو تبلیغ میں، چل بولے 3 دن لگا ہمارے ساتھ. اب بیٹھا حج کا زمانہ، اب فضائل حج پڑھنے والے نے پڑھنی شروع کی تعلیم کے حلقوں میں کہ جس نے ایک حج کیا
اس نے اپنے فریضے کو ادا کیا. اور جو 2 حج کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ کو قرضہ دیا. اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کے بال پر اس کے کھال پر جہنم کے آنسوں کا دھوئیں کو بھی حرام کر دیتی ہے. پھر اس نے سنا حاجی کبھی کمال نہیں ہوتا, مفلس نہیں ہوتا, قلاش نہیں ہوتا, فقیر نہیں ہوتا, جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دنیائی میں واپس کرتا ہے. پھر اس نے اسی مجلس میں سنا جب حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے, طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے, اور جیسے یہ پلٹتا ہے بیت اللہ کی طرف کیس کرتا ہے, پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے آ کر کندھے پر پڑتا ہے. او اللہ کے بندے, کہاں جا رہا ہے کنڑ؟ ارے اللہ نے سن لے, تیرے زندگی بھر کے گناہ معاف کر ڈالے, تو پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہا ہے اورنگ آباد, اب اپنی لائف اسٹائل چینج کر دے. اللہ نے تیرے زندگی بھر کے گناہ کو دھو دیا ہے اور تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر جا رہا ہے جیسے تو آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اب یہ سارے فضائل اس نے سنے, اندر میں داعیہ پیدا ہوا, میرے کو بھی حج کرنا ہے. کتنے جوان میرے بزرگوں ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا, مولانا دعا کرو, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہوئے, میں حج کے لیے نمبر بھی لگا رہا, پیسے بھی جمع کر رہا, فارم بھی بھر رہا, لیکن میرا کچھ حج کو نمبر لگتا نہیں. پتہ نہیں بولے اللہ نے مجھ بد قسمت کے مقدر میں حج لکھا یا نہیں. بس ایک تمنا ہے اللہ میرے کو بیت اللہ کی زیارت کرا دے. یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ تبلیغ کی برکت. آج نگاہ داروں بیت اللہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں, پیر رکھنے کی جگہ نہیں بیت اللہ کے اندر. عمرہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا, فرائض کے جنازے نکلے ہوئے تو نوافل کو کون پوچھتا. اس نے سنا اسی جماعت میں تبلیغ کے اندر کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. اب دیکھو کہاں سے کہاں قیمت ہوتی ہے رمضان میں عمرے کی, لیکن یہ برابر ہاتھ پیر مار کر دوڑتا ہے. یہ کام کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مدارس کی زینت دعوت, مکاتب کی زینت دعوت, کہاں سے اپنے مکاتب. اللہ ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے سروں کے تاج, اللہ ان کے فیض کو, اللہ ان کے فیض سے امت کو مستفید فرمائے. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر جا کر انہوں نے ایسی محنت کی بچوں پر, اللہ اکبر. ان علماء کرام نے کہ وہ 5-7 سال کا بچہ اس انداز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے, چہرہ دل چاہے کہ اس بچے کا چہرہ چوم لے. کیا پڑھا بولے اس نے, ایسی تجویز 7 سال کی عمر میں, 10 سال کا بچہ. یہ کام کی برکت ہے. اور نہ مسجدوں کے اندر اول تو مکتب تھے نہیں, اور تھے تو وہ بیچارے جو ریٹائر پرانے ماسٹر ہوتے تھے, ریٹائر ٹیچر, وہ مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے اور جو ہے وہ مدرسہ بھی. اب وہ ان کے بچپن کا پڑا ہوا 55-60 سال کی زبان عمر کے اندر وہی قرآن غلط سلط چلتا تھا, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. آج اللہ نے کام کی برکت سے ایسا نظام بنایا چاروں طرف مکاتب کا کہ ہزاروں مکاتب الحمدللہ ہمارے علماء کرام سماج ہے. یہ سب کام کی برکت, ہم کو اس کا اقرار ہے, اعتراف ہے. اب اگر ان سے پوچھو کہ بھائی آپ کو مانیتا ہے اس بات کی کہ واقعی دعوت و تبلیغ نے لاکھوں کروڑ انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا, اس کام نے مفسر تیار کیے, محدث تیار کیے, امام تیار کیے, اس کام کے راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شناخت ہوئی, ماں بہنوں کے اندر پردہ زندہ ہوا, شرابیوں نے شراب سے توبہ کی. ہم اقرار کرتے اس دعوت کے کام کے فوائد کا. پھر اگر ان سے پوچھے بھائی اورنگ آباد والوں پھر آپ کو کیا ہوا ہے, آپ کا بھی تو وقت لگنا چاہیے, آپ کی بھی تو کچھ ترتیب بننی چاہیے, تو کیا جواب آتا ہے؟ بھائی ہم تو دنیا دار آدمی ہیں, ہم تو دنیا دار. صبح موڑے میں گئے تو رات کو 12-12 بج جاتے, واپس لوٹتے ہوئے مارکیٹ یارڈ کا مال سپلائی, کلیکشن, سیلنگ, پرچیسنگ, آرڈر. یہاں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں. گھر جاؤ تو گھر کے مسائل, گھر سے باہر نکلے تو باہر کے مسائل. ہمیں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں, اور آپ ہم سے پچھلے 4 مہینے کی بات کرتے ہو. تو میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اورنگ آباد والوں, اس جواب کا تو پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ کیا اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے جن کو جاب نہ, فیکٹری نہ, دکان نہ, کھیتی نہ, بیوی نہ, بچے نہ, تجارت نہ, ملازمت, وہ اللہ کے دین کے کام کرے؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لے, جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی اہمیت, عظمت, عقیدت, محبت اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے, جب تک وہ اس دین کی نسبت پر بے وزن و بے قیمت بن نہیں جاتا, وہ اللہ کبھی اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا. پھر دین کو یہ نہیں چھوڑے گا, دین اس کو چھوڑ دے گا. یہ کام سے نہیں بھاگے گا, کام اس کو بھگائے گا. یہ دعوت سے نہیں کٹے گا, دعوت اس کو کاٹے گی. یہ تبلیغ سے نہیں بیٹھے گا, تبلیغ اس کو بٹھائے گی. اللہ مستغنی ہے, اللہ بے نیاز ہے, ہم تو اس کی ضرورت ہے, اس کو ہماری ضرورت نہیں ضرورت. کتنی جگہ کا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ, ہمارے نبی قتل ہوئے, ہمارے نبی شہید ہوئے, ہمارے انبیاء کو, ہمارے نبیوں کو آرے سے چیرا گیا, سولی پر لٹکایا گیا. کتنی جگہ اللہ نے کہا. ہر صدی کے اندر اللہ نے اپنے نمائندے کی تکلیفوں کو تو گوارا کیا, لیکن کسی صدی میں اللہ نے اپنے دین کا اتنا گوارا نہیں کیا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے
آپ کا ایک موقع پر دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ انور زخمی ہوا، چہرے مبارکہ سے خون کے فوارے جاری ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے اس کو دبایا کہ میرا خون کا نکلنا بند ہو جائے، لیکن وہ خون وہ نکلا ہی جا رہا ہے. بے اختیار زبان مبارکہ سے نکل پڑا. وہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کا خون بہاتی ہے، نبی کو زخمی کرتی ہے؟ وہ کیسے ہدایت پائے گی؟ اللہ نے کہا او ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شکایت کی اجازت نہیں، آپ کو کیا پتا کون ہدایت پائے گا کون گمراہ ہوگا، آپ تو اپنا کام کرتے رہے. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ، میری قوم میرا مقام نہیں جانتی تو ان کو معاف کر دے. اللہ نے دین کے معاملے میں کہیں سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کی. اس کی جان بچانے میں فائدہ نہیں، ہم اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. اللہ نے صاحب کا انرجمکم وانتم لا کارہون، تمہارے اپنے اندر کا کوئی داعیہ ہی نہ ہو. ہمارے دین کے سرکردی و شادابی کا ہمارا دین مٹ رہا ہو، دین کی دھجیاں ہو رہی، دین کے جنازے نکل رہے ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہو، مسلمان دین سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہو، جان نکل رہے اس کو دین پر چلنے کے لیے، اور یہ دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی عمر، اپنی ارمان، اپنی خواہش کو اور اپنی چوائس کو، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنے ایمان کا سودا کر کے منچائی زندگی گزار رہی ہو. اور یہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کا سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مٹنے پر پڑتا نہیں ہے. اس کی آنکھیں سوکھ چکی ہے. میری تمہاری آنکھوں پر اندھے بن کا پردہ پڑا ہوا ہو میرے بزرگوں، اور دل پتھر بن چکا ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے دینی پر یہ آنکھوں نے آنسو بہانا چھوڑ دیا، اور دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو، اور ہم اپنے کھانے کمانے میں اور تعیش میں بچے پیدا کرنے میں لگے ہو، اور ہماری یہ غفلت، سستی، کوتاہی، بے فکری کے باوجود اللہ میرے کو اور آپ کو اپنا دین عطا کرے، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کا کام لے. اللہ سوال کر رہا ہے او اورنگ آباد والو، کیا ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا، اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم کام کرنا نہ چاہو اور ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں؟ تم دین پر چلنا نہ چاہو اور ہم تم کو زبردستی اپنا دین دیں؟ اس لیے ہماری اس محنت میں جو طالب ہوگا اللہ اس کو کبھی محروم نہیں چھوڑے گا، اور جو بھی طلب ہوگا اللہ اس سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں دیتا. یا وہ طالب جس کا آپ سن رہے تھے، اتنی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاندانی نسبت، رشتے داری، رات دن کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ساتھ میں تھا، لیکن کام میں ساتھ نہیں دیا، کام میں ہاتھ نہیں بٹایا. یہ وہی ہاتھ نہ بٹانے کی نحوست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود بھی ایمان نصیب نہیں ہوا، بےمانی کی حالت میں جنازہ اٹھایا ان کے انتقال سے پہلے. ابو طالب کے مکے کے چند چودھری آئے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی ابو طالب سے. کہا آپ اپنے بھتیجے کو منع کرو، یہ کیا تبلیغ انتشار ہو رہا ہے، اس سے پھوٹ پڑ رہی ہے، باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں، بھائی بھائی میں، کیوں؟ ہمارے 360 ہے اور تمہارا ایک، کیسے کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اور ہمارے 360 کی نفی کر رہی ہے، منع کرو ان کو. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا، آپ آئے. کہا چچا جان کیسے یاد کیا؟ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے، یہ مکے کے چودھری ہے، سردار، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا جان یہ چودھری کو میرے سے کیا لینا دینا، ان کو مجھ سے کیا کام پڑا؟ بھتیجے سنو تو صحیح کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ذرا سنو. اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تم نے تبلیغ شروع کیا نا، بند کرو، اس سے بہت انتشار ہو رہا ہے، باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں، بھائی بھائی میں. کیا چاہیے آپ کو؟ مال؟ کہنے لگے مکے کا سارا مال لا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں، سب سے بڑے مکے کے دھنی، سب سے بڑے مکے کے مالدار وہ تم ہی کہلاؤ گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ٹکر کا، تمہاری برابری کا دوسرا مکے میں کوئی مالدار نہیں ہوگا، اتنا مال ہم تم کو دیں گے، لیکن تمہاری تبلیغ بند کرو، تمہاری تبلیغ بند کرو. پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوشش چاہیے آپ کو، عہدہ چاہیے، بڑا بننا ہے آپ کو، بڑا بننے کا شوق ہے، چلو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. سارے قبائل کے سردار مل کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں. ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قبائل عرب ہے سب پر آپ کی حکومت ہوگی، اور آپ کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا، ہم اپنی سرداری چھوڑ دیں گے، تم کو اپنا سردار مانیں گے، لیکن یہ تمہاری تبلیغ بند کرو، دعوت دینا بند کرو. پھر تیسرا آپشن رکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر
آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، تو مکے میں جتنی حسینائیں اور جتنی جمیلائیں ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، یا مکے کے جس حسینہ پر تمہاری نگاہ پڑ جائے اشارہ کر دو اس کو قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، جتنوں سے چاہو آپ اتنوں سے نکاح کر لو، لیکن یہ تبلیغ آپ کی بند کرو۔ پھر آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ اگر آپ کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، آپ صاف ہم سے کہہ دیں تاکہ ہم کسی اچھے عامل سے، کسی اچھے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کرائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دو، آپ کیا چاہتے ہیں بتاؤ ہم کو۔ ایک بڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو کہ یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے۔ تب بھی چچا جان میں تو نہیں چھوڑ سکتا یہ تبلیغ کے کام کو، دعوت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا مطلب؟ جس طرح چاند و سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ ناممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ یہی کہ چچا جان چاہے جتنی میرے کو فیسلٹی پہنچائے، راحت دے، یہی کہ چاہے جتنی میرے کو تکلیف پہنچائے میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، جو کرنا ہے ان کو کر دیں۔ یہ جواب سن کر ابو طالب کہنے لگے او بھتیجے تم نے اپنا ڈیسیژن، اپنا فیصلہ سنا ڈالا، اب میرا ڈیسیژن، میرا فیصلہ سنو، میں کیا کہتا ہوں۔ ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے تم کرتے رہو، تمہیں جو کرنا ہے تم کرتے رہو، میں تم کو منع نہیں کروں گا، جو کرنا ہے کرو تم، میں تمہیں روکوں گا نہیں، منع نہیں کروں گا، لیکن یہ بھی صاف سن لو کہ میں تمہاری اس تبلیغ میں، اس دعوت میں تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا، میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تمہارا ساتھ دوں تو یہ جتنا قبائل عرب ہے سارے قبائل عرب میرا دشمن بن جائے گا، یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سب سے دشمنی مول لینا پڑے گی میرے کو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چچا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوا، ایمان نہیں ملا، بغیر ایمان کے جنازہ اٹھائے، یہ ہے نحوست ساتھ نہ دینے۔ یہی ابو طالب لاسٹ اسٹیج پہ آ گئے، آخری وقت ابو طالب کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ابو طالب کے چہرے پر پڑی۔ آپ کا نکاح پڑھنا تھا کہ آپ سمجھ گئے او ہو چاہ رہا ہے میرا چچا مر رہا ہے، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، اٹھایا، چچا جان چچا جان، چچا نے آنکھ کھولی، کیا ہے؟ ایسے بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ چچا جان، میں جس کلمے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، جس کلمے کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، چچا جان آپ بھی اس کلمے کو، اور وہ بھی چپکے سے، خاموشی سے، ایک مرتبہ بس میرے کان میں پڑھ کر سنا دو، بس آپ اتنا کرو، آگے کا میں سب سنبھال لوں گا، بس اتنا کرو آپ۔ اور وہ بھی اس لیے تاکہ میں اللہ کی عدالت میں وٹنس گواہ بن جاؤں، گواہ بن سکوں کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اپنے ان کانوں سے میرے چچا کا کلمہ میں نے سنا ہوں، میں گواہ ہوں اس کا۔ صرف ایک مرتبہ جب بہت زیادہ پریشر ڈالا، اصرار کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ چچا ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے، کہنے لگے بھتیجے اتنا فورس کر رہے ہو نا، تو اتنا اصرار کر رہے ہو نا، اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، تمہارا دل خوش ہو جائے، اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ پڑھ ڈالو اس کلمے کو۔ پھر مان فرمایا بھتیجے اصل میں بات یہ جو میرے خاندان ہے نا، میرے خاندان کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں میرے کو بزدل کہیں گی، ڈرپوک کہیں گی، کون؟ ابو طالب، ارے وہ ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ، تو ڈرپوک جو ابو طالب جس نے موت کے ڈر سے، آگ کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا پرانا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا۔ اور اس کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، مکہ کی عورتیں میرے کو ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی کہ نا بابا نا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مرتے مرتے ابو طالب نے کہا، مرتے مرتے جان نکل رہی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب سن لیجئے،
آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو وہی اپنے باپ دادا کے دھرم پر مرتا ہوں، یہ کہا اور ابو طالب کی جان لی۔ بہت تکلیف ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، ہائے میں اپنی چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور نبی کا چوچا اوپر جہنم کی آگ بنے، جہنم کی آگ میں جلے میرا چچا اور جہنم۔ اب وہ جو احسانات دنیا میں کیے تھے نا بچپن میں ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وہ سارے احسانات یاد آنے لگے، میرا چچا کیسی میری ہیلپ کرتا تھا، میرے آگے پیچھے دوڑتا تھا، اب وہ سب احسانات یاد آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ نے وہی چچا کی باڈی پر، چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، چچا جان کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا، مانگوں گا میں اللہ کے یہاں پر آپ کو۔ میرے بزرگوں زبان مبارکہ سے اتنا نکلتا تھا وہ سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو، ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے، اب چاہے مرنے والا نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ سوچا اورنگ آباد والوں، تم نے اللہ نے کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت دی اپنے کو، ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت، پھر یہ بتاؤ ایمانداری سے اس نعمت کا، اس دولت کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا آپ کو دنیا کے مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی بدل مل جائے گا، ایمان کا بدل کیا ہے؟ جس ایمان کے بغیر نجات نہیں، جس ایمان کے بغیر آدمی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، جس ایمان کے بغیر آدمی جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ نجات کے لیے ایمان کا ہونا شرط، جنت کے داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط، جہنم سے چھٹکارے کے لیے ایمان کا ہونا شرط۔ ایک آدمی تھا تو ایمان والا، لیکن زندگی خدا کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی، اب اللہ کا کرنا، موت کا وقت آیا نا تو بغیر توبہ سے ہی دنیا سے چلا گیا، لیکن چونکہ ایمان والا ہے، اب اللہ کی عدالت میں جب اس کی پیشی ہوئی تو گندگی گندگی، گناہی گناہ، نافرمانی نافرمانی، اعمال نامے میں اللہ نے کہا ڈالو اس کو جہنم میں، یہ تو باقی ہے، پاپی ہے، نافرمان ہے۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے فضل سے ایمان کی بدولت جنت میں داخل کرے گا، لیکن یہ معاملہ اللہ کا فضل کا نہیں ہوا، قائد کا ہوا، عدل کا ہوا، معنی انصاف کا۔ اب عمل نامہ گندگی گندگی، نافرمانی نافرمانی، گناہ گناہ، تو اللہ نے کہا اس کو ڈالو جہنم میں۔ اگر یہ قسمت کا مارا بزرگ کو جہنم میں چلا بھی گیا نا تو اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتوا کر ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے باہر نکالے گا، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش اس کے اپنے سامنے آئے۔ میرے بزرگوں، یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی کا عمل، میرے بزرگوں یہ مقامی اعمال، ان سب کا مقصد و نچوڑ اور خلاصہ یہ کہ اس دعوت کے راستے سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایمان کی جس کسوٹی پر لا کر کھڑا کیا اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کسوٹی کی مالک بن گیا۔ وہ کسوٹی کیا تھی کہ نبی کے زمانے کا ایمان والا، ہر فرد امت نبی کے زمانے کا اپنی آخرت کی فکر میں روتا ہوا دنیا سے گیا۔ نبی کے زمانے کا ہر امت، اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا موت پر کیا ہوگا، میرا سکرات میں کیا ہوگا، میرا قبر میں کیا ہوگا، اے اللہ جس دن مجھے تیری عدالت کے کچہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اس وقت تو مجھ سے پوچھے گا بندے یہ بتا زندگی کس مجھنے میں لگائی، جوانی کو کہاں لٹایا، مال کمانے کا راستہ کون سا تھا اور اس کمائے ہوئے مال کا تم نے استعمال کہاں کیا، عیاشی پر تو نہیں لگایا، بدماشی پر تو نہیں لگایا، مال تو نشے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں اور دین کے جنازے تو نہیں اٹھائے۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ بندے یہ بتا جو عمل تو نے کیا اس پر کتنا، جتنا علم تو نے جانا اس پر تو نے عمل کتنا کیا، اور گھبرانے والے کون، فکر کرنے والے کون، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں، اللہ کے نبی چاہتے ہوئے اپنی ایک کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گزر رہے قبر پر سے، بس قبر پر سے گزرنا چھینٹیں نکل گئی اور زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المؤمنین، جنت اور جہنم کے تذکرے بھی تو آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ مائے حمید و حسین
کہ انسان نے دنیا کے اندر اپنی چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا، حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، سود اور جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ اور رشوت، لوگوں کی زمینیں دبائی، لوگوں کے مکانات کو قبضہ کیا، لوگوں کے خلاف کورٹوں میں جھوٹی گواہی دی۔ جس نے اپنی چاہتوں سے دنیا کے اندر پیٹ بھرا ہو، کل قیامت میں وہ بھوکا ہوگا، اور اس کی بھوک 500 سال کی بھوک ہوگی، جبکہ قیامت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کہ جس نے دنیا کے اندر اپنی چاہتوں سے پیٹ بھرا، یہ وہاں پر بھوکا ہوگا، 500 سال تک چیخے گا، چلائے گا کہ اللہ کچھ نہیں چاہیے، بس تو آج میرے بھوک کا مسئلہ حل کر دے۔ روایتوں میں آتا ہے 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اللہ رب العزت جو اس کو کھانے کے لیے دے گا، یہ کوئی تمہارے نام قورمہ نہیں ہوا اورنگ آباد کا، میرے بزرگوں کوئی کوفتے اور کباب نہیں ہوں گے، وہ چکن 65 تندوری نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جہنمیوں کا کھانا، وہ زقوم جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پھل کہ جس کو جو انتہائی سخت، انتہائی کڑوا، انتہائی کانٹے دار، اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا جس نے دنیا میں چاہتوں سے پیٹ بھرا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، سود اور جھوٹ اور رشوت اور دھوکہ اور فراڈ سے اس نے پیٹ بھرا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ 500 سالہ بھوکے کو وہ پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، مرتا کیا نہ کرتا وہ اس کو جھٹکے گا، اور جیسے ہی اس کو اپنے حلق میں اتارنا چاہے گا، وہ زقوم کا، وہ درخت کا وہ پھل جس کو اللہ کے قرآن نے زقوم کا، اس کے حلق میں جا کر پھنس جائے گا، نہ نکلنے کو تیار، نہ نکلنے کو تیار، نہ نکلنے کو تیار، نہ نکلنے کو تیار، اور فرمایا یہ ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے باہر نکالے تو تڑپتی ہے۔ چیخے گا، چلا جائے گا یہ کیا مصیبت میرے گلے پھنسی، اول بھوک کا مسئلہ تھا اور پھر یہ دوسری مصیبت در مصیبت، اور پھر چیخے گا، چلائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور 500 سال تک یہ چیخے گا اے اللہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے پینے کے لیے پانی مل جائے تاکہ یہ مصیبت میرے حلق کے نیچے اتر جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو پینے کے لیے دے گا وہ کوئی تمہارے روح افزا کا شربت نہیں ہوگا، کوئی کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگی، وہ اللہ کے قرآن نے کہا وہ جہنمیوں سے بدن سے نکلنے والا وہ خون اور پیپ ہے، وہ مائع حمیم ہے جس کو اللہ کے قرآن نے غسلین کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس غسلین کے بارے میں کہ اس غسلین کا ایک قطرہ اگر آسمان سے زمین پر ٹپکایا جائے، اس ایک قطرے کی گندی بدبو کی بنا پر ساری دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، گرما گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس کو جھٹکے گا، پینا چاہے گا، اور جیسے اس مائع حمیم کو، اس غسلین کو، اس گرما گرم پانی کو اپنے ہونٹ کے قریب لے کر جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا ٹیمپریچر، اس کی حرارت، اس کی تپش، اس کی گرماہٹ کی بنا پر اس کے نیچے اور سوچ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا، اور اوپر کا سوچ کر ایسے پیچھے کی طرف چلا جائے گا، اس کے باوجود یہ اس کو پیے گا، اور جیسے اپنے حلق میں اتارے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی اکڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب یہ سب آپ سنتے ہو، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، وہ مائع حمیم، وہ غسلین، اس وقت تو آپ کی ایسی حالت بدلتی نہیں، اور قبر کا تذکرہ آ جائے، قبر پر سے آپ کا غسل ہوتے تو آپ کی چیخیں بن جاتی ہیں، آپ رونا شروع کر دیں، داڑھی بھیگ جاتی ہے آپ کی، وجہ کیا اس کی؟ ایک آغری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور اشارہ کیا کہ میں نے گنبد خضرا کے مکی سے یعنی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے عافیت کے ساتھ پار ہو گیا بعد کی ساری منزلوں سے یہ پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں قبر میں پھنس گیا، یہ قبر میں پھنس گیا، یہ آخر تک پھنستا چلا جائے گا۔ خود عثمان کو کیا پتا کہ عثمان کا قبر میں کیا ہوگا؟ کون ہے یہ؟ کون ہے عثمان یہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو انہوں نے جنت سے خوشخبری سنائی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، لیکن عثمان کا احسان کا بدلہ تو اللہ ہی ادا کرے گا۔ اتنا لگایا اللہ کے دین پر کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے ان کے بارے میں فرمایا اے اللہ عثمان نے میری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے تو اس کی آخرت کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہا، وہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا، اتنا لگایا جن بادشاہ سے سلام آتے تھے، جن گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے نا یہ صحابہ، اللہ ان کے گھوڑوں کے ٹانپوں کی قسمیں اس پر کھاتا تھا،
عرش سے ان کو سلام آ رہے. حضور نے ان کو جنت کے ہونے کی خوشخبریاں سنائی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یعنی دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو جنتی ہونے کا. اللہ نے کہا اولئک هم الفائزون، یہ جماعت ہے کامیاب لوگوں کی جن کا برین واش کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا اولئک حزب اللہ، یہ جو جماعت ہے، یہ جو جماعت ہے صحابہ کی، اللہ نے کہا یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ. تو کہیں اللہ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی. یعنی کتنی اطمینان کی چیزیں ان کو دنیا میں ان کے سامنے آئی ہے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ ایسے جوان مرد ہیں، ان کا بزنس، ان کا مال، ان کا شاپنگ پلازا، ان کی بزنس میٹنگیں، ان کی بیویاں، ان کے فارم ہاؤس، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کو ہم سے رابطہ قائم کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتی. اللہ نے کہا ان کے بارے میں رجال کا رجال، جوان مرد، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے مرد ہیں جوان کہ ان کی مصروفیات اور ان کا بزنس، ان کا لین دین، ان کا بیپار، ان کے دھندے، ان کی بیویاں، ان کی دنیا میں مصروفیات، ان کو ہم سے رابطہ کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتی. کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا اللہ نے ان کو، بالکل کلیئر لوگ ہیں یہ. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ اقامت صلاح، یہ نماز کے قائم کرنے والے، نماز کی فاؤنڈیشن کو مضبوط کر رکھا ہے انہوں نے، یہ فاؤنڈیشن کے بنیادوں کو مضبوط کرنے والے ہیں. وہ اقامت زکات اور جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے نا، وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے. کیوں کرتے یہ؟ کا یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، یہ سب اس لیے یہ کرتے کہ یہ اس دن سے ڈرتے جس دن ہم دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے. عرش سے سلام آ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا. کون عمر؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. یعنی آپ ان کی کیٹیگری دیکھو، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے، فرمان کیا ہے، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی. لیکن فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو یہ عمر اس کیٹیگری کے اس درجے کے آدمی کے لیے نبی بنائی جاتی. ان عمر سے اللہ کے نبی نے کہا عمر، میں نے معراج کی شب میں ایک بہت ہی حسین اور جمیل خوبصورت موتیوں کا محل دیکھا. آپ نے فرمایا عمر، میں سمجھا میرا ہی ہوگا. میں نے جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل اتنا شاندار خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہ قریش کے نوجوان کا محل ہے. آپ نے فرمایا عمر، میں تو سمجھا یہ میرا ہی ہوگا. میں نے پھر سوال کیا بھائی جبرائیل اس قریش کے نوجوان کا نام تو میرے کو بتلاؤ. تو آپ نے فرمایا عمر، جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا عمر تیرے تو نکل پڑی، کیا کہنے تیرے وارث یا نہیں وارث، ان کا مقام تو دیکھو. لیکن یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود حضور نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، لیکن آخرت کا فکر، اللہ کی عدالت کی پیشی کا فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور دھیان اور خوف، اس درجے جو اس ڈر کی وجہ سے کہتے تھے اے عمر، اپنے آپ سے کہتے اے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. عمر کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی؟ ارے کل اللہ کی عدالت میں اس کے کٹہرے میں اس رب کے سامنے کھڑے ہو کر تو اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا؟ کبھی اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، وہ چلتا پھرتا جانور منہ مار دیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینی بنا کر باہر نکال دیتا. وہ مینی سوکھ جاتی، ہوا لے جا کر اس کو کہیں اور پھینک دیتی، پھر وہ مینی مٹی بن جاتی اور عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی. اتنا ڈر اللہ کا، اتنا خوف اللہ کا. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اور ان کو وصیت کی کہ بیٹے عبداللہ جب تم یہ دیکھو میں مر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے، تو کہا بیٹا تو میری باڈی ہے نا میرے جسم کو مٹی میں ڈال دینا. اور جب حضرت عمر کی جان نکل رہی تھی نا اورنگ آباد والوں، یہ ان کا چہرہ، یہ پیشانی، یہ ناک، یہ ہونٹ اس طرح مٹی میں ملتے تھے جیسے بچہ کیسے لوٹتا ہو مٹی کے اندر، ایسے اپنے چہرے کو مٹی میں مل رہے تھے اور اپنے آپ سے کہے جا رہے تھے اے عمر اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حذیفہ کے پاس جا کے او نہیں حذیفہ حضور کے رازدار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی سیکریٹ باتیں ان کو بتائی تھی جو دوسرا کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ تھی کہ مدینے میں منافق کون ہے.
اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ اورنگاباد والوں، زبان کا مومن دل کا بے ایمان، جس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، جو دین کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن نبی کے زمانے میں، اور کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے، اور اس کی نشاندہی آپ نے حضرت حذیفہ کو کی ہے۔ حذیفہ عام ہے، ان کو بتاؤ مدینے میں منافق کون کون ہے؟ حضرت حذیفہ اس کو جانتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کیا کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے رضی اللہ تعالیٰ، ان سے دوستی کر کے پٹاتے ان کو، کہتے دیکھ حذیفہ، وہ جو تیرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تیرے کو جو نام بتلائے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو، اپنے کو کچھ دینا دینا نہیں، جو بھی ہوگے سو ہوگے، مجھے یہ نہیں پتا کرنا ہے کہ اس کو کون کون ہے اس کے اندر، بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتلا، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے منافقین کے نام بتلائے، ان منافقین کی فہرست میں وہ جو عمر کا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے؟ ارے اورنگاباد والوں، وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت نکل گئی، اس کی بڑائی نکل گئی، تو ہم نے نہیں جانا وہ اللہ کی قدرت و طاقت کا مالک ہے، وہ اللہ کیسے کرتا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کو اس مقام تک پہنچاتے پہنچاتے، دین کے اس مقام پر لاتے لاتے، جتنا میں ستایا گیا نا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا، جتنا میں رویا ہوں اللہ کے نبی فرماتے اتنا کوئی نہیں رویا ہے۔ لاکھ سوالات انبیاء کا رونا، ان کی تکلیف کو آپ ایک طرف رکھ دو، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی تکلیف، وہ لاکھ سوالات کے مقابلے میں آپ کی تکلیف کو آپ بڑھا ہوا پاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے بھٹکے ہوئے اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ نے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ آپ اندازہ لگاؤ اورنگاباد والوں، اللہ کے نبی کتنے ستائے گئے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی نا، اس عدالت کے اندر اورنگاباد والوں میں اور آپ ہوں گے، اور گریبان میرا تمہارا ہوگا اور ہاتھ اللہ کا ہوگا۔ اللہ کو پوچھے گا اورنگاباد والوں، ارے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک دین پہنچانے کے لیے بڑی بڑی تکالیف برداشت کی، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دو دو تین تین ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، دو دو تین تین بیٹی مطلقہ ہوئی اللہ کے نبی۔ مکے والوں نے جب دیکھا ہم نے عمار، یاسر، صہیب، خباب، بلال، سمیہ، یہ صحابہ صحابیات کو حد کر کی تکلیف پہنچاتے ہوئے، یہاں تک کہ ان کو آگ کے انگاروں پر ہم نے لٹایا، ان کے آگ کی قینچیوں سے ہم نے ان کے بدن کو چھنی کیا، ہم نے آگ کے سلاخوں سے ان کو داغا، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی بیویاں بیوہ ہوئی، ان کے بچے یتیم ہوئے، پھر یہ دس سے مست نہیں ہو رہے، اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں، دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چلو ان کو ذہنی تکلیف پہنچاؤ۔ وہ ذہنی تکلیف کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جن گھروں میں بیائی گئی تھی، ان گھر والوں کا جا کر انہوں نے ذہن بنایا، مکے کے چودھریوں نے، سرداروں نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں دو بھائیوں کے نکاح میں، ایک کا نام عتبہ ہے، دوسرے کا نام عتیبہ ہے، دو بیٹیاں، دو سگی بہنیں، دو بھائیوں کے نکاح میں۔ مکے کے چودھریوں نے جا کر ان کے گھر والوں سے بات چیت کی کہ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تمہارے گھر میں بہو بن کے رہے، تم اپنے بیٹوں کو کہو کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے۔ یہ بدبخت آیا، اپنے دونوں بیٹوں کو جمع کیا، عتبہ اور عتیبہ کو، اور کہا میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر میں ہماری بہو بن کے رہے، اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو۔ عتبہ بدبخت نے اسی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی، اور عتبہ یہ زیادہ بدماش تھا، یہ بدبخت حضور کی مجلس میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑ کر کھینچے اور کہا کہ نہیں تو مجھ کو پسند کرتا ہے، نہیں میں تجھ کو پسند کرتا ہوں، کہا سن لے میں نے تیری بیٹی کو طلاق دی۔ اور اللہ کیا گزری ہوگی اس باپ کے دل پر۔ میرے بزرگ کو دیکھو، جب تک بچی کا نکاح ہو نہیں جاتا، چاہے اس کے نکاح ہونے میں دیر لگ جائے، لیکن ماں باپ کے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پرایا دھن ہے، بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ پرایا دھن ہے، آج نہیں کل اس کے ہاتھ پیلے ہو جائے گی، اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ جب بچی کا نکاح ہو جائے اور وہ رخصت ہو کر اپنے میکے چلی جائے، اب وہ متعلقہ ہو کر دوبارہ اگر بوڑھے باپ کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس بوڑھے باپ کا خون چلتا ہے کہ ہائے میری جوان بچی گھر میں آ کے بیٹھتی۔ اللہ کہے گا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، 7.5 کلومیٹر تک تو
तुम्हारा नबी ताइफ की घाटी में दौड़ा है, दौड़ाया गया, पत्थरों से मार मार कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लहू लहान कर दिया गया। चल नहीं सकते थे आप ताइफ के अंदर, दोनों जूतियों के अंदर आपके खून जमा हो गया। अम्मा जान माई सिद्दीका एक मरतबा बातचीत करते करते पूछ बैठी, या रसूलुल्लाह आपकी जिंदगी में सबसे सख्त दिन कौन सा आया? अल्लाहु अकबर। आपने पूछा, ये क्या सवाल किया आयशा तुमने? ये पूछा तो ये पूछा तुमने। फिर फरमाया, आयशा क्या बताऊं मैं तुझे, वो ताइफ का जख्म मैं आज तक नहीं भूला हूं। तो आयशा 7.5 किलोमीटर तक मेरे कौम ने मेरे को दौड़ाया, मैं चल भी नहीं सकता था। सूर्य पाक के दोनों जूतियों में खून जमा हो गए और आपको आपकी आंखों में अंधेरा छा गया। जब आपको कुछ नजर नहीं आया तो आप जमीन पर बैठ गए, पकड़ लिया आपने जमीन, तो ये भूखे शेर की तरह बिकती और अल्लाह के नबी कासम के दोनों बाजुओं को पकड़कर आपको खड़ा किया और आपको कदम उठाने पर मजबूर किया। और जैसे कदम उठते वहां से पत्थर गिरता, वहां से पत्थर पड़ता, पत्थर मारे जाते। आपने फरमाया, आयशा वो जख्म आज तक मेरे सीने में ताजा है, 7.5 किलोमीटर तक मेरे कौम ने मेरे को दौड़ाया। अल्लाह कहेगा, ओ औरंगाबाद वालों, 4 महीने तुम्हारी बुड्ढी तुम्हारी घरवाली नहीं छूटती तुमसे, तुम्हारा कारोबार नहीं छूटता, तुम कारोबार छोड़ने को तैयार नहीं हमारे दीन की निस्बत पर। जबकि हमारे नबी का दीन मिट रहा, दीन की धज्जियां उड़ रही, उम्मत मुर्तद हो रही है, उम्मत की बेटियां अपने ईमान से सौदा करके मनचाही जिंदगी गुजार रही, और तुमसे 4 महीने के लिए हमारे दीन को संभालने के लिए, हमारे दीन को पानी पहुंचाने के लिए, हमारे दीन की बुनियादों को मजबूत करने के लिए तुम्हारे पास 4 महीने वक्त नहीं। देखो हमने हमेशा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर निकाला। अल्लाह के नबी नहीं चाहते मक्का छोड़कर आप कहीं जाए, लेकिन मक्का वाले अल्लाह के नबी के जान के दुश्मन, सांसों के दुश्मन बन गए और ये तय कर लिया आज रात काम तमाम करना, अल्लाह के नबी को खत्म ही करना था। अल्लाह ने वही भेजी, ओ हमारे महबूब अब बस कीजिए, छोड़ दो मदीना, अलविदा कर दो मदीना। अल्लाह के नबी उठते गए, इन्होंने चारों तरफ से हुजूर के मकान को घेर दिया था और अल्लाह ने उनकी आंखों पर अंधे बन का पर्दा डाल दिया कि अल्लाह के नबी को नहीं देख पाए। लेकिन उस रात की तन्हाई में इनके बीच में से आप गुजर रहे हैं और पलट पलट कर बैतुल्लाह को देख रहे हैं और ज़बान मुबारक से कहे जा रहे हैं, ए बैतुल्लाह तो अल्लाह का डर है, मुझे तुझसे उनसे इश्क ताल्लुक लगाओ मोहब्बत है, और क्यों ना हो मैं तेरा जाए पैदाइश हो, मेरी यहाँ की पैदाइश है, मेरे बाप दादा का तू वतन रहा है, मैं तो किसी हाल में कभी तुझे छोड़कर कहीं ना जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, ये मक्का वाले मेरे को यहाँ रहने नहीं देती। अल्लाह कहेगा, औरंगाबाद वालों तशकील पर 4 महीने तुम्हारे पास वक्त नहीं देने के लिए। देखो हमने हमेशा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर निकाला। अल्लाह कहेगा, तुम अपने को नबी का आशिक बताते हो, नबी की मोहब्बत का नारा लगाते हो, नबी की मोहब्बत का दम भरते हो। ये 14वीं और 15वीं सदी में हमारे नबी का दीन मिट रहा था, दीन की धज्जियां उड़ रही थी, दीन के जनाजे निकल रहे थे, लोग दीन को मजाक समझ रहे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों का ये धज्जियां उड़ रही थी, सुन्नतों के जनाजे निकाले जा रहे थे, हमारे नबी की उम्मत मुर्तद हो रही थी। अल्लाह पूछेगा, औरंगाबाद वालों जरा ये तो बताओ, उस जमाने में तुमने दीन को संभालने के लिए, जब हमारा दीन यतीम हो रहा था, उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर तुमने कितनी कुर्बानी दी, कितनी तुम्हारी जान लगी, कितना तुम्हारा मान लगा। मेरे बुजुर्गों, औरंगाबाद वालों, अल्लाह की अदालत में जवाब देना भारी हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस नक्ल हरकत को, इस दावत को पूरे उम्मत के हवाले किया। आप ये ना समझो ये काम तबलीग वालों का है, इसने कहा आपको ये तबलीग वालों का काम है, नहीं मेरे बुजुर्गों, ये काम पूरी उम्मत के जिम्मे है। इस उम्मत का ताजिर, इस उम्मत का मजदूर, इस उम्मत का PhD, M.Com, LLB, मुफस्सिर, मुहद्दिस, इमाम, यहाँ तक कि हमारे औरंगाबाद में चाहे वो ऑटो रिक्शा का चलाने वाला हो, चाहे वो सब्जी तरकारी का ठहरा लगाने वाला हो, ये पूरी उम्मत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जिम्मेदार है। कल क़यामत में जिस दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, उस दिन जैसे अभी अर्ज किया, हाथ अल्लाह का होगा, गिरबान मेरा तुम्हारा होगा, और अल्लाह पूछेगा, बता तूने हमारे दीन के लिए क्या कुर्बानी की? जवाब देना भारी हो जाएगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज तक दीन पर चलने के मामले में और दीन की दावत के मामले में जो गफलत और सुस्ती और कोताही मुझसे और आपसे और पूरी उम्मत से भी, अल्लाह पूरी उम्मत को, हम सबको माफ कर। देखो मेरे बुजुर्गों, सुबह का गुनाह शाम को भरा जाए, इसको भूला नहीं चाहिए। आज तलाफी मुमकिन है। मैंने भी आपसे अर्ज किया ना, आज हम आपसे वक्त मांगते, लेकिन मेरा तुम्हारा यहाँ है कि हम दस के मत होने को तैयार नहीं, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा, अल्लाह न करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, कि मेरे को और आपको अल्लाह की अदालत में जिंदगी की भीख मांगना पड़ेगी और उस वक्त अल्लाह मौका नहीं देगा।
ہم نہیں کہہ سکتے یہ اورنگ آباد کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے. اس سے پہلے اجتماع ہوا آپ کے اورنگ آباد میں. کتنے تھے اس وقت سانس لے رہے تھے زمین پر, لیکن وہ اجتماع ان کی زندگی کا آخری اجتماع تھا. آج وہ قبروں میں چلے گئے. پھر درمیان کے اندر کووڈ کا زمانہ آیا, آپ نے دیکھا نہیں, چلتا ہوا اچھا کھیلتا کودتا آدمی ذرا سے اس کو چھینک کے آئی, اس کو زکام کیا ہوا, چیک اپ کے بہانے وہ دواخانوں میں پہنچا اور چند گھنٹوں میں اسٹیشن میں اس کا جنازہ باہر نکلا ہے. میرے بزرگ آپ نہیں کہہ سکتے یہ اورنگ آباد کا ہمارا یہ ہونے والا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے. اجتماع تو بہت ہوتے رہے گے, ابھی دنیا بہت باقی ہے, گھبراؤ مت, قیامت کو بہت وقت باقی ہے, اور اجتماع بھی بہت ہو گئے, لیکن ہم اور آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر میرے پاس میں ایسا پلاٹ اور ایسا مکان بناؤں گا, اس میں ماربل لگے گا, اس میں گرینائٹ لگے گا, اس میں پی او پی میں کام ہوگا, اور اس کا نام اردو کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے, کیا ہو گیا اورنگ آباد والے کو, سارے مٹی کے مکان پر پاگل ہو رہا ہے. اس کو پتا ہے جس مکان میں کی پلاننگ اس نے کی ہے 6 سے 8 مہینے لگ جائیں گے اس کو بنتے بنتے, اور 4 مہینے 10 دن کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے. یہ اس کا وارنٹ ہے جو 15 شعبان کو کنفرمیشن ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. حضور فرماتے آدمی نکاح کی تیاری میں ہوتا ہے کہ کون سا فنکشن ہال اپنے کو بک کرنا ہے. اب شہر کے فنکشن ہال تو چھوٹے ہو گئے نا, اب ان باہر ہائی وے میں لانچ کے اندر کرے گے بولے نکاح. ارے بولے بہت مہنگا ہے, ₹1,00,000 کرایہ, بولے 10 لاکھ جانے کے بولے. اب وہ لانچ بک کیا, اب بولے وہ کیا ہے اپنا نان قورمہ تو بولے جونا ہو گیا, اب ان کا بولے ایسے نیا ڈش لائے بولے اسٹارٹر والی ڈش, اس کے اندر آخر میں یہ, درمیان میں یہ, اور پلا اور پلا. اب وہ شادی کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا نام اردو کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کر ہنستا ہے, کیا ہو گیا اس کو, لڑکی کے چھوکری کے چکر میں پاگل ہو رہا ہے, اس کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, اس کو کاٹ دے رہا اس کو کاٹ دے رہا, ادھر بھاگ رہا ہے کبھی سلور کبھی پونمڑی تو کبھی وہ چاروں طرف, اور اس کا نام اردو کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے, کیا ہو گیا اس کو, جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے اس کے ساتھ رات گزارنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو ٹچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو یہ دیکھے گا بھی نہیں. 2 مہینے 15 دن کے بعد اس کا نکاح ہے, اور 1 مہینہ 10 دن کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے. یہ وارنٹ ہے ہمارے پاس اس کا. ارے کتنے کیس سنتے ہو, بولے 15 دن کے بعد اس کی شادی کی, 2 مہینے کے بعد اس کا نکاح تھا, 6 مہینے کے بعد اس کا رشتہ ہو گیا تھا, بولے اس دن کا. کتنے آئے دن دیکھتے ہیں. ہم کو تم کو کیا پتا یہ اورنگ آباد کا ہمارا یہ ہونے والا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں جان بچانے میں فائدہ نہیں, جان جھونکنے میں فائدہ ہے. دیکھو روزی کا مالک کرنا ہے, روزی کا مالک کرنا ہے. دیکھتے نہیں آپ کے اورنگ آباد کے اندر کتنے اللہ کے بندے گارے مٹی کا کام کرتے ہیں, 2 پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پڑھنا بھی نہیں آتا, لکھنا بھی نہیں آتا, سگنیچر نہیں کر سکتے دستخط اپنے نام کا. 1 ہفتہ کانٹریکٹر کے پاس کام کیا, اب سیٹرڈے کے دن پیمنٹ کا وقت آیا, کانٹریکٹر نے بلا لے تیری پیمنٹ لے جا کر یہ واؤچر پر سگنیچر کر. کہا صاحب میرے کو سگنیچر نہیں آتا, بولے انک لے کر